الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید: فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی بشان حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کی برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء محمد پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ آمین یا رسول اللہ۔ سب مل کر محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کری سرکار کی بات میں بڑی بلند آواز سے: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ربیع الثانی کا 11ویں شریف کے مہینے کا تیسرا جمعہ ہے، اور اس مہینے کے پہلے جمعہ سے ہم لگاتار عظمت غوث اعظم پر بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ تعلیمات اور آپ کے کچھ کرامات پر ہم بات کریں گے، اور یہ بھی آج کے بیان میں ہم بتائیں گے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سیاسی طور پر بادشاہوں کا حال کیا تھا، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیاست کو بھی کس طرح ہاتھ میں لے کر بادشاہوں کی بھی اصلاح کی اور لوگوں کی بھی اصلاح کی۔ لیکن آئیے قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع، اپنے ٹاپک کو آگے بڑھاؤں، کیونکہ آج
بالخصوص شیخ الاسلام اور حضور سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا عرس مبارکہ بھی ہے، تو سرکار نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو خدمات دین ہے اس پر بھی ہم بات کچھ کریں گے، کیونکہ آج ان کا عرس مبارک ہے، تو ان کے بھی بارگاہ میں اپنا خراج عقیدت پیش کریں گے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کو اپنے محسن جو ہم پر احسان کرتا ہے اس کے احسان کو یاد رکھنا اور اس کا بھی شکر ادا کرنا، یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی احسان پوری دنیا کے مسلمانوں پر، بالخصوص ہندوستان اور حیدرآباد دکن کے مسلمانوں پر بھی بہت بڑا احسان ہے۔ ان کے عرس مبارکہ کا کہیں انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن آئیے سب سے پہلے ہم جو جمعہ کی تقریر کرنے سے پہلے ہم درود کی فضیلت بیان کرتے تاکہ آپ کے اندر درود پڑھنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو اور درود کی فضیلت اور اہمیت بھی آپ کو سمجھ میں آئے۔ اور یہ درود کی جو حدیث میں سنانے جا رہا ہوں، اس حدیث کو فیضان سنت کی کتاب سے میں نے لیا ہے، اور بزرگان دین کا تجربہ بھی رہا ہے حدیث پر۔ یہ حدیث تو بالکل صحیح نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ اس کو آزما کر بھی دیکھ لیں، یقیناً آپ کا وہ کام پورے ہوں گے۔ حدیث یوں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر روزانہ 500 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محتاجگی کو دور فرما دیتا ہے۔ محتاجگی یعنی کسی غیر سے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، ایسا وقت ایسا ٹائم نہ لائے کہ آپ کو کسی غیر کی مدد لینا پڑے، یعنی اپنی مشکل اپنی مصیبت کے تحت۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کو آج حالات ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ لوگ کے کاروبار سے لے کر طریقے سے پریشان ہیں، لیکن جو شخص درود پاک کی کثرت کرتا ہے، حدیث کے مطابق خاص طور پر آپ اس گنتی کو پوری کر لیں 500 مرتبہ، جو آپ کو درود یاد ہو درود آپ پڑھنے کی عادت بنا لیں گے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی محتاجگی کو اللہ تعالی دور فرما دے گا۔ آمین۔ یہ عمل انشاءاللہ آج کے بعد مثلی ہمارے دادا پیر حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنے مریدوں کو کہا کرتے تھے کہ تم لوگ عصر سے مغرب تک زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کرو، اپنے گھروں میں کی خواتین کو بھی اس پر عمل کرنے لگاؤ۔ تو تجربہ کیا گیا کہ جس گھروں میں یہ دستور رہا درود پڑھنے کا، عورتیں بچے گھر کے بیٹھ کر جب پڑھنے لگے تو یقیناً ان کی محتاجگی اور ان کی مشکلیں اللہ تعالیٰ نے درود پاک کے صدقے میں ختم فرما دیا۔ لہٰذا جو شمار درود پاک فضیلت اس کو ذہن بنائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس بات کو شیئر کریں اور سمجھائیں کہ درود پاک کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ بیان ہم سننے کے لیے آئے ہیں تو اس دل کے کان سے سنیں، یعنی نیت یہ کر لیں کہ جو سنیں گے اس پر انشاءاللہ عمل بھی کریں گے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ آپ دوسروں تک پہنچائیں گے، کیا پتہ کوئی دوسرا آپ کی اس بات پر عمل کر کر جب وہ درود پڑھنے لگ جائے گا تو یقیناً اس کی محتاجگی اس کی پریشانی ضرور ہٹے گی، تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ نیکی کے کام میں دوسرے کی مدد کرنا چاہیے، نیکی کی بات کو آگے پھیلاتے رہنا چاہیے۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ بڑے اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک پر کچھ اہم باتیں بتانے کے بعد آئیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ تعلیمات اور کرامات کے علاوہ حضور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی دینی خدمات پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے کیونکہ عادت ہے کہ پہلے قرآن سے کچھ آیت پڑھ کر اس کا معنی اور مفہوم آپ کے سامنے بتاتا ہوں،
اور اس کے بعد حدیث پاک بتانے کے بعد ہم واقعات کی طرف آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے تو وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اللہ کا بھی ذکر فرمایا ہے اور ان کی عظمتوں کو بھی ذکر فرمایا ہے، ان کی شان بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اور یہ اللہ کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان کے ذکر کے سننے سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ سرکار سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اولیاء اللہ کا ذکر اللہ تعالیٰ کی لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، یعنی اللہ کی فوج میں سے ایک فوج جس کے دیکھ کر ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، وہ ہے اولیاء اللہ کا ذکر۔ تو اولیاء اللہ کا ذکر اسی لیے سننے سے ہمارا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور عقیدہ بھی مضبوط ہوتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب جو غوث اعظم نے خود لکھی، اس کتاب کا نام غنیۃ الطالبین ہے۔ اس کتاب میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار فرماتے کہ میں اہل سنہ ہوں، سنی جماعت سے میرا تعلق ہے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی عقیدہ ہے جو اہل سنت و جماعت کا اور آج کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ تو اس سے عقیدہ بھی مضبوط ملتا ہے اور واقعات سے ایمان اور عقیدہ بھی تازہ ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے قرآن پاک جو سورہ فاتحہ کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس مفہوم پر بھی آپ غور کریں تو آپ کو اولیاء اللہ کی اہمیت اور ان کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی۔ بزرگان دین کی اہمیت کو سمجھنا ہے اور ان کی عظمت کو سمجھنا ہے تو آپ سورہ فاتحہ کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے مفہوم، اس کی تفسیر میں جائیں تو آپ کو قرآن کے ذریعے ایک بہت بڑی رہنمائی ملے گی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کا طریقہ سکھاتے ہوئے سورہ فاتحہ میں ارشاد فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، میرے بندو دعا کرو مجھ سے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ سیدھا راستہ چلا مطلب وہ راستہ چلا جس تک اللہ ملتا ہے، اس راستے پر چلنا ہے جس کو اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو سیدھا راستہ چلا، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں سورہ فاتحہ میں دعا کا طریقہ مسلمانوں کو سکھاتے ہوئے کہتا ہے، تم لوگ مجھ سے دعا ایسی مانگو، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اور ہم نے کہا یا اللہ تیرا سیدھا راستہ ملے گا کیسے، تجھ تک ہم پہنچ کیسے پائیں گے، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ تم کس کاموں سے راضی ہوتا ہے، کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے۔ تو تجھ تک پہنچنے کا ایک آسان راستہ ہو، کوئی ایسا ذریعہ ہو جو تجھ تک ہم پہنچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بھی حل کرتے ہوئے اسی آیت کے آگے فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، تم لوگ دعا کرو اللہ میں سیدھا راستہ چلا، ان کا راستہ چلا جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ وہ راستہ چلا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے، جو تجھ تک پہنچ چکے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ دعا کرو کہ اے اللہ وہ راستہ چلا جو قرآن کا راستہ ہو، اے اللہ وہ راستہ چلا جو حدیث کا راستہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قرآن کا نام نہیں لیا، نہ حدیث کا نام لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگ ایسی دعا کرو کہ اللہ وہ راستہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بالکل سمپل ہے، میں نے بار بار اس تقریر میں کہا، وجہ اس کی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے بات کا علم ہے کہ کچھ لوگ آئیں گے جو قرآن کا نام لے کر لوگوں کو بھٹکائیں گے، حدیث کا نام لے کر بھٹکائیں گے، جیسے کہ وہابی بدعقیدہ لوگ، وہ بھی آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھتے اور کہتے دیکھو اللہ والوں سے مانگنا شرک ہے، اللہ والوں سے مدد مانگنا حرام ہے، شرک ہے، وہ بھی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں۔ آیت تو صحیح پڑھتے ہیں، اس کا معنی غلط بتاتے ہیں، یہ اور بات ہے، اس کی تفسیر غلط کر دیتے ہیں، معنی غلط بتا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا قرآن کا نام لے کر بھٹکا جا سکتا ہے، اور آج آپ دیکھ بھی رہے ہیں حدیث کا نام لے کر بھی بھٹکایا جاتا ہے۔ تو یہاں کس آیت میں سورہ فاتحہ کی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ یہ دعا کرو اللہ قرآن کے راستے پر چلا، حدیث کے راستے پر چلا، نہ، کیونکہ اللہ کو پہلے سے ہر چیز کا علم ہے۔
کہ قرآن کا نام لے کر بھی میرے بندوں کو بھٹکایا جائے گا، حدیث کا نام لے کر بھی بھٹکایا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حضور سے بڑی محبت کرتا ہے تو حضور کے صدقے میں حضور کی امت سے بھی محبت کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسان راستہ بتاتے ہوئے کہا کہ قرآن حدیث کا نام لے کر بھٹکانے والے آئیں گے، اور میں آسان کر کے میں بتاتا ہوں مشتق اگر پہنچنا ہے، سیدھا راستے پر اگر چلنا ہے تو تمہیں قرآن حدیث کا نہیں بلکہ صراط الذین انعمت علیہم ان کے دامن میں آ جاؤ جن پر میرا انعام ہوا ہے۔ یہ آسان کر کے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تفسیروں میں یہی آیا ہے، ان کے راستے پر چلو جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ ہم نے کہا یا اللہ تیرا انعام کس پر ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی اور کھل کر یعنی بہت آسان کر کے سمجھا دیا۔ ہمیں جب سوال اٹھتا ہے کہ سیدھا راستے پہ چلنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے تو کس کے راستے پر چلے، اللہ نے کہا ان کے راستے پر چلو جن پر میرا انعام ہوا ہے۔ اب ہم سوال کرتے ہیں مولا تیرا انعام کس پر ہوا ہے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت اتار دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر اور صالحین پر ہے۔ تو لہذا اللہ کا انعام نبیوں پر بھی ہے، صدیقوں پر بھی ہے، شہیدوں پر بھی ہے اور صالحین پر بھی ہے۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے جن کی صحبت میں آنے سے، جن سے بیعت ہونے سے اور جن کے تعلیمات، جن کے عقیدے کو اپنانے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اور اللہ مل جاتا ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اب آج کے بعد آپ یہ روز بنانا، اگر کوئی بدعقیدہ ہو آدمی کوئی بات آپ کو سامنے کرے تو کہنا یہ بات تم آج کہہ رہے ہو، پہلے والوں نے بھی کی ہے، پہلے تو تم سے پہلے مسلمان جو گزرے انہوں نے بھی ایسی بات کی ہے۔ اگر ان سے پہلے مسلمان جیسے انبیاء، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین وہ بات نہیں کی جو آج کا وہابی کر رہا ہے تو کہنا بابا یہ دین تمہارے پاس رکھ لو، اب ان کے راستے پر چلنے والے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک ہم ان کے عقیدے کو اپنانے والے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، بے شک اب وہ راستہ چلیں گے۔ قرآن پڑھ کر غلط مفہوم، غلط ترجمہ کر کر ہمارے ایمان اور عقیدے کو مت بھٹکائے، کیونکہ وسوسے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وسوسوں سے کہا تم لوگ وسوسوں سے یعنی خیالات سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا مولا وسوسے جو ہے کون ڈالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ناس میں جہاں قرآن ختم ہوتا ہے سورہ ناس میں اللہ پاک فرماتا ہے من الجنۃ والناس، وسوسے ڈالنے والے تو سمجھتے ہو شیطان ہے، جنات کا نانا، من الجنۃ والناس، جنات بھی ہے اور کچھ انسان بھی ہے جو وسوسے ڈالتے ہیں، اور یہ وسوسے ڈالنے سے ہمارا ایمان خراب ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں بیٹھے ہیں کوئی آگے وہاں بھی آپ کے وسوسہ ڈال دے، حضور کو حضور زندہ ہے قبر میں، اب یا حضور کو غائب کا علم تھا، حضور تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح تھے ماشاءاللہ، اور سے آدم تو چلے گئے، ان سے اب کیا مدد ہو سکتی ہے، اب یہ وسوسے ڈال دیں، اب آپ کا ذہن چلتا ہے، سوچ بنتی ہے، فکر بنتی ہے، تو لہٰذا وسوسے ڈالنے والے پہنچ ڈال سکتے ہیں، تو آپ ایسے وسوسوں سے بھی اللہ کی پناہ مانگے۔ اے اللہ ہم جنات سے بھی تیری پناہ مانگتے ہیں اور شریر انسانوں سے بھی مولا ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، اور یقیناً اللہ کی پناہ میں مضبوط ہے، اور جو اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے نہ اس کو جن بھٹکا سکتا ہے نہ انسان بھٹکا سکتا ہے، جو شریر انسان ہے۔ تو لہٰذا قرآن کی سورہ فاتحہ کی اس آیت میں، سورہ فاتحہ کی اس آیت میں نے بتا دیا کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر اور ان کے واقعات سے ہمارا ایمان اور عقیدہ بنتا ہے اور ہمیں سیدھے راستے کا پتہ چلتا ہے۔ اب ہم یہ بات تو سمجھ گئے کہ اللہ کے نیک بندوں کے واقعات سے، ذکر سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اللہ کا پتہ ملتا ہے، لیکن آپ پھر یہ سوال کر سکتے ہیں کہ مولانا پھر یہ وہابیوں کا رد کیوں، یہ بدعقیدوں کا رد کیوں، یہ ان کے بارے میں آپ کھل کر کیوں بتاتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ایسے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، تو یہ بھی قرآن کا حکم ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن نے کہا صراط الذین انعمت علیہم کہ ان کے راستے پر چلو جن پر میرا انعام ہوا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ اسی سورہ فاتحہ میں یہ بھی تو کہا نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر مت چلو جن پر میرا غضب اترا ہے، تو جن کے راستے پر چلنے کا بھی اللہ حکم دے رہا ہے وہ کون تھے یہ بھی معلوم کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا، اور جن کے راستے پر اللہ نے کہا ان کے راستے پر مت چلو، ان پر میرا غضب اترا ہے، میرا جلال اترا ہے، ان پر عذاب اترا ہے، تو وہ لوگ کون تھے جن پر اللہ کا عذاب اترا، وجہ کیا تھی اللہ کے عذاب اترنے کی، تو یہ وجہ جاننا اور وہ لوگ کو بھی جاننا آپ کے لیے ضروری ہو گیا۔ تو اس لیے ہم جو ہے نا بدعقیدوں
ہے، اس کی وجہ سے ہم ان سے دوری اختیار کرتے تاکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ محفوظ رہے۔ خیر اس بات پر میرا رد کرنا ابھی موضوع نہیں، ٹاپک نہیں ہے میرا ٹاپک سرکار غوث پاک کی تعلیمات اور کچھ کرامات پر، اور اس سے ہمارے ایمان اور عقیدے کو ایسی مضبوطی ملتی ہے، اور غوث اعظم کے دور میں کیا سیاسی نظریہ تھا اس پر بھی بات کرنا ہے۔ یہ قرآن کی چند آیتیں پڑھ کر اس کا معنی، اس کا مفہوم جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا ہے، اس کو آپ سمجھ گئے، اب آگے بڑھے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث جو ہے حلت الاولیاء کتاب کا نام ہے، اور اس کو لکھنے والے امام ابو نعیم عبداللہ اصفہانی، اصفہان ایران کا ایک شہر ہے اصفہان، وہاں کے رہنے والے بہت بڑے بزرگ جو آج سے 1100 سال پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی، اور کتاب کا نام حلت الاولیاء ہے۔ اس کتاب میں یہ حدیث پاک موجود ہے، وہ حدیث سن لیجیے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنی ولایت عطا فرماتا ہے، اپنا قرب عطا فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلواتا ہے اور بلا کر کہتا ہے کہ اے جبرائیل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اسے محبت کر، اور سارے فرشتوں سے بھی کہے کہ اس سے محبت کرے۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں صرف اللہ کی محبت، اللہ کی محبت، غیر کی محبت مت کرو، اللہ سے محبت کرو۔ میں نے کہا اللہ والوں کی محبت بھی اللہ کی محبت ہے، اور اس کا جواب میں نے یہ کہا ایسا کیسا، یہ ذات ایک سے محبت کرنا چاہیے، اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ والوں کی محبت بھی اللہ سے محبت ہے۔ تو میں نے کہا پھر تو اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہو؟ بولے ہاں کرتے ہیں۔ تو یہ دو رخی نہیں ہو رہا ہے، اللہ سے بھی محبت کرو اور ماں باپ سے بھی محبت کرو؟ تو کہنا نہیں، اللہ ماں باپ سے محبت کرنا بھی اللہ کا حکم ہے، ماں باپ سے محبت کرنا اور ادب کرنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو میں نے کہا پھر ماں باپ کی محبت کیا ہوئی؟ پھر ماں باپ کی محبت بھی اللہ ہی کی محبت ہوئی، کیونکہ اللہ کے حکم کے مطابق ماں باپ سے محبت کر رہے ہیں۔ تو آپ سوچے، اس کو بتایا کہ بیٹا جب ماں باپ کی محبت بھی اللہ کی محبت ہے تو اللہ کے ولی کی محبت بھی اللہ کی محبت ہے، کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ سے محبت کرنے کا حکم دیا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں سے محبت کرنے کا بھی حکم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ بے شک۔ آپ دیکھیں جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کے سردار کو بلا کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جبرائیل فلاں بندے سے وہ محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو اور سارے فرشتوں سے بھی اعلان کر دو۔ اور جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں کے سردار ہے نا، اور اللہ ان کی عزت دیتا ہے اللہ والوں کو۔ ہم جو ہے نا چادر چڑھا کر پھول چڑھا کر یہ نہ سمجھے کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اگر نام بھی چڑھائے تو جو اللہ نے ان کو عزت دی، کیونکہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں لیکن اللہ والے وہ جن سے اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اب غور کریں، جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کہتا میں محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کرو، سب کو اعلان کر دے کہ سارے فرشتوں کو اعلان کر دے آسمانوں پر کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ فرشتے یہ نہیں کہتے کہ اللہ ہم تو رات دن ہر وقت تیرا ذکر کر رہے ہیں، تجھے یاد کر رہے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری باتیں بیان کرتے ہیں، یہ کیا ہم تیرے سے محبت کرتے ہیں، اب تیرے ایک بندوں سے بھی محبت کیوں کرے؟ ایسا جواب فرشتے سوال نہیں کرتے، بلکہ فرشتے بھی جانتے ہیں اللہ کے ولیوں سے محبت بھی اللہ سے محبت ہے۔ اللہ کے حکم پر عمل کرنا اللہ کی محبت ہے، جس سے آپ محبت کریں ان کی بات پر بھی تو عمل کریں گے نا۔ محبت یہی تو سچی محبت ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اس کی اداؤں سے بھی محبت کریں، اس کے حکم سے بھی محبت کریں، اور وہ جو بات کہے اس بات پر عمل کرنا، یہ محبت کی پہچان ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں میں اعلان کر دیتے۔ اب سارے فرشتوں میں اعلان ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبرائیل اب میری ولی کی محبت ہے نا، زمین پر جا اور زمین میں بھی اعلان کر دے کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، اے زمین پر رہنے والی مخلوق تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اب سمجھیے ہم غوث اعظم سے محبت کیوں کرتے ہیں، غریب نواز سے محبت کیوں کرتے ہیں، اللہ والوں سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کی محبت کے جھنڈے اللہ کے حکم سے جبرائیل نے زمین پر گاڑے، اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام زمین پر گاڑے ہیں۔ اور جب جبرائیل علیہ السلام زمین پر آ کر اعلان کرتے ہیں تو سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اور پہاڑوں میں جنگلوں میں رہنے والے جانور بھی اور آسمان میں اڑنے والے پرندے بھی اس ولی کو پہچانتے اور اسے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے کئی واقعات سنا اور دیکھا ہوگا کہ فلاں بزرگ سے جانور بھی ادب کرتے تھے، آپ کو کان میں دور لے کر جاؤ، ہمیں اللہ بات کر
کی بات دیکھیں آپ سرکار سیدنا بابا شرف الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑی مشہور بات ہے اور واقعہ بھی حقیقت ہے کہ شیر جو ہے آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کی بارگاہ کے گرد گرد گھما کرتے تھے۔ یہ اور بات ہے، بعد میں سننے میں آیا کہ راجا کشن پرساد جی ان شیروں کو گولی سے ہلاک کر دیا تھا۔ لیکن میں بتا رہا ہوں اللہ والوں سے جانور محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کی محبت کو اللہ تعالیٰ خود فرشتے کے ذریعے زمین پر رکھتا ہے اور اعلان کرنے لگ جاتا ہے فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ کیوں جاتے آپ بار بار؟ اگر کوئی پوچھے کیوں اجمیر جاتے ہو تو آپ محبت لے جا رہے ہیں، اللہ کی وجہ ہے نہیں، اللہ کے نیک بندے محبت لے جا رہی ہے۔ اور یہ کام سے نکال رہے ہیں، یہ حدیث آپ نے نہیں پڑھی؟ یہ حدیث بڑی مشہور حدیث پاک ہے، اللہ خود کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ اچھا جب یہ جبرائیل علیہ السلام آ کر، توجہ کریں آپ، جبرائیل علیہ السلام جب زمین پر آ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، اے اللہ کی مخلوقات سنو، فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو، تو جبرائیل علیہ السلام کی اس بات کو وہی سنتے ہیں جن کے دل پاک ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، بولے محبت ہے، سبحان اللہ۔ جن کے دل کو اللہ چن لیتا ہے اپنی محبت کے لیے، انہی کے دل میں اللہ تعالیٰ ولیوں کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ ولیوں کی محبت جن کے دل اللہ چن لیا پاک کر لیا ایمان کے لیے، اپنے لیے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، انہی کے دل میں اللہ کے نیک بندوں کی محبت آ جاتی ہے۔ اب وہاں بھی اگر محبت نہیں کرتے تو آپ سمجھ جائیں ان کے دل کو چنا ہی نہیں گیا ہے۔ اگر آپ محبت کریں تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ ولیوں کی محبت کے لیے اپنے دلوں کو اللہ نے چن لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حدیث پر غور کریں، میں آپ کو کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں نہ کسی مفتی کا فتویٰ بتا رہا ہوں، حدیث پاک کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ولیوں کی محبت کے لیے دلوں کو چنتا ہے اور انہی کے دل میں محبت کو داخل کرواتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی کہے ہم ولیوں کے آستانوں پر نہیں جاتے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے دل کو اللہ نے چنا ہی نہیں اور تمہیں بلانا ہی نہیں چاہتا، اور تیرے آنے کی بات تھوڑی ہوتی ہے، ان کے بلانے کے بعد ہوا کرتی ہے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ خیر حدیث سننے کے بعد اب آگے ہماری گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ اکثر آپ نے جب بھی غوث پاک کی کرامات اور آج بھی ہے سرکار غوث اعظم کی کرامات کے بارے میں بڑے بڑے اولیاء کرام نے فرمایا کہ چند بزرگ ایسے ہیں جو آج بھی ان کا تصرف، ان کا رواب، ان کا جلال اور ان کی کیفیت جو ظاہری زندگی میں تھی آج قبر میں جانے کے بعد بھی وہی کیفیت، وہی رواب، وہی جلال آج بھی باقی ہے۔ پوچھا گیا چند بزرگوں میں سے کون کون سے بزرگ ہیں تو سب سے پہلا نام شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر کا نام آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے بڑے بڑے بزرگان دین نے کہا کہ غوث اعظم کا نام بھی اگر لینا ہے تو باوضو لیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ولیوں کی محبت، اس لیے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری بات، امام محمد غزالی جو صاحب اقلیات کے بہت بڑے فلاسفر تھے، یوں سمجھے کہ جب غوث اعظم بغداد میں آئے اور آپ کی عمر 35 سال تھی غوث اعظم کی، 18 سال کی عمر میں غوث اعظم بغداد آ چکے تھے، یہ بات اور میں دوہرانا چاہتا ہوں۔ جب غوث اعظم کی عمر 35 سال تھی اس دور میں امام محمد غزالی کا انتقال ہوا، تو غوث اعظم کے دور کے بزرگ امام محمد غزالی اور غوث اعظم کے خطبات جو فتوح الغیب کے نام سے غوث اعظم کے خطبے اس کے اندر لکھے ہوئے 60 خطبے لکھے تھے غوث پاک کے، غوث اعظم کے خطبے اور غوث اعظم کی کتابیں لکھی ہوئی غنیۃ الطالبین، اس میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ علم والے حضرات کو سمجھ جائیں گے کہ غوث اعظم نے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا بہت غور سے مطالعہ کیا ہے، اپنے دور میں پڑھا ہے اور پڑھ کر لوگوں کو سمجھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی امام محمد غزالی میں سمجھانا نہیں چاہتا، بتانا نہیں چاہتا، اتنے بڑے بزرگ ہیں جن کی کتابوں کو غوث اعظم بڑی محبت سے پڑھا کرتے تھے۔ سمجھے امام محمد غزالی کیسے بڑے بزرگ ہیں، غوث اعظم جن کی کتابوں کو پڑھ کر اپنے بیانات میں، اپنے تقریروں میں اس باتوں کو بیان فرماتے تھے، یہ ہے امام محمد غزالی جو غوث اعظم کے دور کے بزرگ ہیں۔ یہ سمجھے آپ، تو امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جس نے ولی کو نہیں پہچانا، جو ولی کی طاقت کو نہ سمجھے، جو ولی کی عظمت کو نہ سمجھے، اس کو نبی کی عظمت سمجھ میں نہیں آتی۔ پہلے ولی کی عظمت ہی، ولی کی پہچان ہی تمہیں
نبی کی شان و عظمت بتائی جائے گی، اور جو نبی کی عظمت کو سمجھتا ہے وہ خدا کی طاقت کو سمجھتا ہے، اس کی قدرت کو سمجھتا ہے۔ آپ تو اللہ کو مانتے ایک ہے، آپ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ اس کو قوت والا ہے، طاقت والا ہے، لیکن میں سمجھانا چاہتا ہوں یہ سمجھ میں کیسے آئے تو نبی کو سمجھو، اور نبی کیسے سمجھ میں آئے تو ولی کو سمجھو، ولی کی اہمیت کو سمجھو۔ امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ولی کی اہمیت جس کو سمجھ میں آتی ہے اس کو نبی کی عظمت سمجھ میں آتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کی سب سے بڑی شان ہے، اللہ کی بڑی شان۔ اب اللہ کی سب سے بڑی شان ہے مطلب کیا ہے؟ تو ہر نبی اللہ کی شان ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبیوں سے بھائی صالح علیہ السلام کی بات لے لیا، صالح علیہ السلام کو لوگوں نے آ کر کہا تھا اگر آپ نبی ہیں اور آپ کی ہم بات مانیں گے، اللہ کو ایک مانیں گے، لیکن ایک شرط ہے۔ بولے کیا؟ تو ایک پہاڑ ہے، دیکھا نا، پہاڑ سے ایک اونٹنی حاملہ اونٹنی کو نکالا تو بتائیں ہے نا، اپنے بتائیے عقل کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ سے اونٹنی نکلے گی حاملہ، اور باہر نکلے اور پھر بچہ بھی پیدا کر دے، ایسا کر کے بتایا اللہ کو ایک مان لیں گے۔ عقل تو کہہ رہی ہے کہ ایسا ناممکن ہے، ایک پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی نکل کیسے سکتی ہے؟ لیکن آپ قرآن پڑھ کر دیکھیں، صالح علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا جلوہ دکھایا اور نبی کا معجزہ ظاہر ہوا، پہاڑ سے اونٹنی باہر نکل آئی، پہاڑ سے حاملہ اونٹنی باہر نکل آئی۔ ہے کیا؟ کہا کہ نبی کا معجزہ بھی ہے، خدا کی طاقت اور قدرت کا جلوہ بھی ہے۔ خدا کی طاقت کا معلوم کیسا ہوئے؟ بولے نبی کے ذریعے معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی سب سے بڑی شان ہے، تو ہر نبی اللہ کی شان ہوتے ہیں۔ نبی کے معجزات کو دیکھ کر اللہ کی شان سمجھ میں آتی ہے اور اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے۔ آپ دیکھیے حضور سے مطالعہ ہوا، حبیب جمالی نے آ کر کہا کہ اگر آپ نبی ہے، دن کا ٹائم تھا، دوپہر کا وقت تھا، تو کہنے لگا اگر آپ نبی ہے، کیونکہ لوگ آپ کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں ماشاء اللہ، لیکن جادوگر کی جادوگری زمین پر چلتی ہے، آسمان پر تھوڑی چلتی ہے، لہذا اگر آپ نبی ہے، دن کے دوپہر کا وقت ہے، تو آپ اسی وقت چاند کو ظاہر کر کے اس کے دو ٹکڑے کر کر بتائیے، چاند کو ظاہر کرے اور اس کے دو ٹکڑے کر کر بتائیے۔ تو حضرت حضور اکرم علیہ السلام نے دعا فرمائی اور دیکھنے والوں نے دیکھا دن کے دوپہر کے وقت اندھیرا چھایا اور چاند نکلا۔ وہ محبت سے سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہوئے۔ صرف عرب والوں نے نہیں دیکھا، ہندوستان میں اس دور میں بزرگ تھے جن کا نام رتن ہندی ہے، جن کا مزار آج بھی پنجاب کے علاقے میں ہے۔ یہ اکثر مکہ جایا کرتے تھے تجارت کے سلسلے میں، مکہ اس لیے جاتے تھے کہ آج بھی دیکھیں ہندوستان کے جو ہے نا لونگ الائچی جو آج ہندوستان کی زمین سے یہ جو اگتے اناج، یہ اناج کی اہمیت آج بھی سعودی عربیہ میں بڑی اہمیت کی ہے۔ آج بھی لوگ بڑے شوق سے اس کو منگاتے ہیں کہ وہاں نہیں ملتا جو ہندوستان کی جو زمین سے نکلتا ہے۔ تو اس دور میں ان مسالوں کی ڈلیوری کے لیے لوگ تجارت کرتے تھے اور ہندوستان کا والوں کا تعلق مکے والوں سے تھا۔ یہ حضور کے دور کی بات بتا رہا ہوں، سے 1500 سال پہلے۔ تو لہٰذا تو وہ رتن ہندی کہتے ہیں، میں اپنے گھر میں رات کے وہاں دوپہر کا وقت تھا، یہاں شام ہو چکی تھی، کہا میں اپنے گھر میں گھر کی چھت میں ٹہل رہا تھا آج ہندوستان میں نے دیکھا کہ عرب جس راستے سے ہم عرب کو جاتے تھے اس طرف دیکھا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ صرف عرب والوں نے نہیں، ہندوستان میں بھی رتن ہندی گئے اور حضور کے ہاتھ پر ایمان لایا اور ایمان لا کر واپس ہندوستان آئے۔ آج الحمدللہ ہندوستانیوں کو ایک صحابی بھی ہندوستان کی سرزمین پر آرام کر رہے ہیں جن کا نام رتن ہندی ہے اور مزار ان کا ہندوستان کے مشہور شہر پنجاب میں موجود ہے۔ ابھی آپ انٹرنیٹ پہ جائیں، رتن ہندی والے کی مزار بھی آپ کو دکھ جائے گا انشاءاللہ، یوٹیوب پر بھی ان کے مزارات کے جو ہے ویڈیوز موجود ہے۔ تو لہٰذا اب مجھے لگا عقل کیسے مانے گی کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے؟ تو آپ کہنا پڑیں گے نبی کا معجزہ ہے۔ تو لہٰذا جب نبی کا معجزے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ہیں تو نبی کی شان کو دیکھ کر ہی خدا کی شان سمجھ میں آتی ہے، خدا کی طاقت سمجھ میں آتی ہے، خدا کی قدرت سمجھ میں آتی ہے کہ خدا کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا، وہ تو ہر شے پہ قادر ہے۔ تو لہٰذا یہ معلوم کیسے ہو؟ تو نبی کے معجزات کو دیکھ کر کہ آپ بتائیں کہ چاند کے دو ٹکڑے ہونا، ہاتھ میں ابو جہل نے کنکری لا کر کہا تھا اگر آپ نبی ہے تو کنکریوں سے کلمہ پڑھ کر بتائیں، میرے آقا نے اشارہ کیا تو پتھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیے۔ ایک شخص آیا اگر آپ نبی ہے تو پانی
پر پتھر کو چلا کر بتائے. میرے آقا نے پتھر کو اشارہ کیا تو سمندر پہ یعنی تالاب سے پتھر چلتے ہوئے آیا, پھر اشارہ کیا, پھر وہ پتھر چلتے ہوئے اپنے کنارے جا کر بیٹھ گیا. میرے آقا سے لوگوں نے آ کر کہا اگر آپ نبی ہے تو جھاڑ کو بلا کر بتائے, تو سرکار نے اشارہ کیا تو جھاڑ چلتے ہوئے آیا اور سرکار کو سلام کر کر پھر واپس جا کر اپنی جگہ لگ گیا. یہ سارے معجزات جو ایک عقلی طور پر ناممکن ہے, ہو ہی نہیں سکتا ہے, لیکن وہ کام ہو جائے نبی سے تو وہ اس کو معجزہ کہتے ہیں اور اس کو خدا کی قدرت کہتے ہیں. بولے محبت سے سبحان اللہ. تو نبی کی خدا کی طاقت سمجھ میں کیسے آئے گی؟ نبی کے ذریعے. خدا قوت والا ہے, معلوم کیسے ہوگا؟ نبی کے ذریعے. خدا کی شان کیسے سمجھ میں آئے گی؟ کہا نبی کے ذریعے. نبی کے معجزات کو دیکھ کر خدا کو سمجھو. بس اسی طرح جس طرح ہر نبی خدا کی شان ہے, اسی طرح ہر ولی نبی کی شان ہوا کرتا ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. ہر ولی نبی کی شان ہوتا ہے. ولی کی کرامات کو دیکھ کر نبی کی عظمت سمجھ میں آتی ہے. نبی کی کرامات کو دیکھ کر, ولی کی کرامات کو دیکھ کر پتا چلتا ہے جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا. غوث اعظم کی کرامات دیکھ کر حضور سمجھ میں آتے ہیں کہ یار جب غوث اعظم حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہے اور ان کی کرامت ایسی کہ مردے کو زندہ کر دے, ان کی کرامت ایسی کہ فارغ شدہوں کو ٹھیک کر دے, ان کی کرامت ایسی بیٹھے بغداد میں ہو اور ایک پل بھر میں مرید کو کئی گھنٹوں کا سفر کرا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ دیکھیے غوث اعظم تقریر کر رہے تھے, جمعہ کا وقت تھا, ایک شخص آ کر پہلی صف میں بیٹھ گیا, جمعہ کا وقت تھا. اب اس کو بیچارے کو پیٹ میں درد اور مشکل کا اتنا شدت سے آپ اسے دیکھا پلٹ کر کہ دور دور تک لوگ بھرے ہوئے غوث اعظم کی تقریر کر رہے ہیں. اب اس کا پیٹ کا برا حال ہوگا, آپ شرما کے اٹھ نہیں رہا, پہلی صف میں بیٹھا ہے, سرکار غوث اعظم تقریر نہیں کر رہے ہیں. وہ شخص کہتا ہے میں نے دیکھا کہ غوث اعظم منبر سے نیچے اترے اور مجھ پر اپنی شال کو ڈال دیا. اب جب انہوں نے غوث اعظم نے مجھ پر شال ڈال دیا تو میں نے اپنے آپ کو جنگل میں پایا اور وہاں جنگل میں ایک چھوٹا سا تالاب کے کنارے میں اپنی ضرورت سے فارغ بھی ہوا اور وہاں پر وضو بھی کیا. اور جیسا وضو کرنا تھا غوث اعظم نے چادر کھینچی تو میں مسجد کی پہلی صف میں بیٹھا تھا. مسجد کی پہلی صف میں ہی بیٹھا تھا. اب غوث اعظم کی تقریر ختم ہوئی, جمعہ ختم ہوا, لیکن چند دن کے بعد مجھے کچھ کام سے جانا پڑا ایک علاقے میں, تو 5 یا 6 دن کا سفر کر کے میں اس علاقے میں پہنچا. پھر مجھے ضرورت کے لیے میں تالاب کے کنارے گیا تو میں حیران ہوا, میں وہی جگہ پہ موجود تھا جہاں میں جمعہ کے دن آیا تھا. ارے غوث اعظم نے ایک نظر میں اتنی دور کا سفر پل بھر میں کر کے بتا دیا. اور اس کا جو ہے وہاں پر وہ رومان بھول گیا تھا, چابیاں بھی بھول گیا تھا, دونوں چیزیں اس کی وہیں پر پڑی ہوئی تھی. 5 دن کا سفر بغداد سے کر کے جانے کے بعد لیکن غوث اعظم نے صرف کپڑا ڈال کے وہاں بھیجا دیا. یہ ولی کی کرامت ہے غوث پاک کی. غوث اعظم کی کرامت دیکھ کر مدینے والے آقا کی طاقت سمجھ میں آتی ہے, حضور کی عظمت سمجھ میں آتی ہے. اس لیے امام محمد غزالی فرماتے ہیں جو ولی کو ہی نہیں سمجھا وہ نبی کو کیا سمجھے گا. امام محمد غزالی کا بڑا مشہور قول مبارک ہے, جو ولی ہی کو نہیں سمجھا وہ نبی کو کیا سمجھے گا. اگر نبی کی عظمت شان اور مقام سمجھنا ہے, اولیاء کرام کی کرامت اور ان کی عظمت کو سمجھو اور ان کے شان اور مرتبے کو سمجھو تو اللہ کے نبی خود سمجھ میں آ رہا ہے. اور ولی کی عظمت سے نبی سمجھ میں آتے ہیں اور نبی کے ذریعے خدا سے محبت سے خدا سمجھ میں بھی آتا ہے اور خدا کی خدا سمجھ میں آتی ہے. خدا قوت والا ہے, طاقت والا ہے, یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہے. خیر, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور مبارک ہے. آپ لوگ صرف غوث اعظم کو کرامت تک رکھتے ہیں, میں ان کو کہتا ہوں یقیناً غوث اعظم کی کرامت اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے. آج بھی ہے الحمدللہ, آج بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں. ایک جو ہے نا بڑا مشہور واقعہ جو ہندوستانی میں جو گزرا تھا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ 11ویں شریف کے مہینے میں ایک مسلمان تھا, مسلمان نام کا, اور شیخ عقیدت کا نام لیا جانا, اور اس کے پڑوس میں ایک غیر مسلم ہندو عورت رہتی تھی لیکن شادی شدہ تھی اور اس کی نیت خراب کر دی تھی. ایک دن ہوا یہ کہ دونوں میاں بیوی کچھ کام سے جنگل میں جا رہے تھے گھوڑے پر سفر کر کر, تو یہ بھی نیت خراب کر کر پیچھے پہنچ گیا. اور جب یہ پیچھے پہنچ گیا, پہنچنے کے بعد اس نے کیا کیا, اس غیر مسلم عورت کے شوہر کو دھوکے سے قتل کیا جنگل میں اور اس کے ساتھ برا ارادہ کیا. تو اس نے کہا کہ تو نے میرے شوہر کو بھی قتل کر دیا اور میرے ساتھ تیرا ارادہ بھی برا ہے, اب کیا ثبوت ہے کہ تو مجھے جو ہے صحیح سلامت وہاں اپنے گھر تک پہنچائے گا, میرے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کرے گا.
کیونکہ تو نے دھوکے سے تو مار دیا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں مارا. تو اس نے کہا کہ بھائی کیا ثبوت دوں؟ بولے یہ غیر اس نے عورت نے کہا تم 11 والے پیر کو مانتے ہو؟ سبحان اللہ. بولنا سبحان اللہ. کہا 11 والے پیر کو مانتے ہو؟ تو یہ تو تھا وہاں بھی، اوپر سے کہا ہاں جانتا ہوں. بولے کیا ان کی قسم کھا کر بولو کہ تم مجھے کچھ ہاتھ نہیں لگا، تکلیف نہیں دے گا. کہا ٹھیک ہے میں ان کی قسم کھاتا ہوں. غوث اعظم کی قسم کھانے کے بعد ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے گھوڑے پر شوہر بیوی کو بٹھایا، اس کے بعد شوہر کو قتل کر دیا اور بیوی کو لے کر جانے لگا. تو جب مڑ کر پلٹ کر جب دیکھنے لگی تو وہ چیخ کر بولے آپ کس کو دیکھ رہی ہے؟ میں نے تیرے شوہر کو تو مار دیا ہے، میں تو کئی دن سے تجھ پر بری نظر ڈال کر بیٹھا تھا. کہا نہیں میں شوہر کو نہیں دیکھو، جس کی تو قسم کھا وہ کب آئے گا ان کو دیکھ رہی ہوں. یار وہ مجھے ہمارے ہندوستان کا جو پی ایم تھا اس کا نام لے گیا، وہ سکھ تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا. میں انشاءاللہ آگے بڑھ کر بولوں گا. تو یہ ہندوستان کا واقعہ بتا رہا میں آپ کو کہ اوپر ایک کر دیکھی آخر کار کہ دیکھی کہ ایک نقاب پوش گھوڑے پر آئے اور اسی وقت اس بدبخت کا سر قلم کر دیا اور اس کو جو ہے کہا کہ ادھر اور اس کے شوہر کے قریب ہے اور ہم باذن اللہ کہا اور اللہ کے حکم سے تو شوہر بھی زندہ ہو گیا اور دونوں کو کلمہ بھی پڑھایا. کلمہ بھی پڑھا تو کہنے لگے بابا جی آپ یہ اس کا تو آپ نے قتل کر دیا، اس کا تو آپ نے قتل کر دیا، شوہر کو زندہ کر دیا. میں چاہوں گی کہ یہ میرا پڑوسی تھا، لوگ کہیں گے مجھ پر قتل کا الزام ہے، شوہر پر قتل کا الزام آئے گا، میں کیسا ثبوت دوں کہ بغداد والے نے آ کر یہ کام کیا ہے؟ تو کہا کہ جاؤ جا کر اپنے ملک میں کہہ دینا کہ اس کی لاش دھاڑ اور سر کو ترازو میں رکھنا، دونوں برابر ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کی پہچان ہوگی کہ یہ قتل جو ہے غوث اعظم نے اس بدبخت کو جہنم سے کیا ہے. اب یہ معاملہ آیا عدالت کورٹ میں کیس گیا اور جو ترازو میں دھڑ اور سر کو ایک ترازو تولے گیا تو دونوں کا پلڑا برابر تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے غوث اعظم کی کرامات اس دور میں بھی آج بھی ہے. بس سچے عقیدے سے پکارے یقیناً مشکلات ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں غوث پاک صرف کرامات تک آپ نہ رکھے، صرف فاتحہ تک 11 تک ان کو جو ہے مخصوص نہ رکھے. غوث اعظم کی تعلیمات پر بھی غور کرے اور غوث اعظم کو جو فکر سلسلہ قادریہ کے ذریعے قادری مریدوں کو جو سوچ دینی چاہیے، جو فکر دینی چاہیے، جس سوچ پر غوث اعظم نے کام کر بتایا ہے، اس سوچ کو عمل کرنے والے کو سچا قادری کہتے ہیں اور سچا غوث اعظم کا عاشق کہتے ہیں. وہ فکر کیا تھی غوث پاک کی، وہ سوچ کیا تھی غوث پاک کی؟ وہ سوچ اور فکر کو سب سلسلہ قادریہ کہتے ہیں. سلسلہ قادریہ کوئی جو ہے نا ایک تحریک کا نام ہے جو غوث اعظم نے بغداد میں حالات کو دیکھ کر شروع کی تھی. بولے سبحان اللہ. غوث اعظم نے حالات کیسے مقابلہ کیا؟ 53 سال تک غوث اعظم کا 18 سال کی عمر سے لے کر 53 سال 53 ایئرس تک غوث اعظم کے صغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف بغداد میں نظر نہیں رکھی تھی، بغداد کے ماحول پر بھی غور کیا. کس طرح یہودیوں، عیسائیوں اور نصرانیوں نے مسلمانوں سے جو ہے نا عیش اور عشرت کے نام پر جو ہے نا دولت کے نام پر جو مسلمان شرابی، اور میں نے بار بار کہا کہ مسلمان کے گھروں میں 400 عورتوں کو، ناچنے والی عورتوں کو گھر میں رکھتے تھے پیسے والے مسلمان. ایسا ان کی مزاج ہو گئی تھی، سوچ ایسی ہو گئی تھی، یعنی لوگ دین تو تھا لیکن دین سے دور ہو چکے تھے. یہ غوث اعظم اس ماحول کو غور سے دیکھ رہے تھے اور فکر تھی غوث اعظم کو سدھارا کیسے جائے اور کس فکر سے غوث اعظم نے کام کرنا شروع کیا. اب یہ تو آس پاس کا ماحول تھا، سیاسی ماحول دیکھیں آپ. غوث اعظم کے دور میں سیاست آپ جانتے مصر کے مسلمانوں کو اسماعیلی فرقے نے وہاں کے مسلمانوں کی دین کی ہند بچا دی اور پھر مصر میں قبضہ کر لیا اور وہاں کے لوگ جو ہے نا ایمان بچانے کے لیے جو ہے نا در در جو ہے مصر چھوڑ کر بغداد آ رہے تھے اور بغداد میں آ کر غوث اعظم کے مدرسے خاجیہ میں عام کرتے تھے. یہ فکر یہ دیکھا سیاسی بتا رہا ہوں کہ کس طرح غوث اعظم کے دور سیاست عباسی خلیفہ تو تھے لیکن ان کی خلافت کمزور ہو چکی تھی. مصر پر عیسائیوں کا قبضہ، صرف مصر تک نہیں، آپ سن کر حیران ہو گئے کہ یہی فرقے نے مکہ پر حملہ کیا اور 5 سال تک کسی کو حج کرنے نہیں دیا. حجر اسود اس نے کعبے سے نکال لیا تھا، کعبے کا طواف پر اس فرقے نے حج کرنے کو نہیں دیا. یہ فرقہ کتنا خطرناک. اب یہ بھی غوث اعظم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں مسلمان سیاسی طور پر اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ مسلمانوں کو ایک پرندہ مارنے کی ہمت نہیں تھی، یہی غوث اعظم ہے کہ انہی مسلمانوں کے درمیان نور الدین
ایوبی ہو، نور الدین زنگی ہو اور محمود غزنوی ہو. محمود غزنوی کے انتخاب کے چند سال بعد یعنی غوث اعظم جب آئے تشریف لائے، محمود غزنوی تھے. کون جانتے ہیں محمود غزنوی کو؟ وہی محمود غزنوی جو ہندوستان میں 16 مرتبہ ہارے اور 17ویں بار جیتے. وہی محمود غزنوی جو سومناتھ مندر کو جو ہرا کر آپ نے یہاں کے انسانوں کی جان بچایا تھا. وہی محمود غزنوی نے جب دیکھا تھا کہ اسماعیل فرقے نے مکہ پہ حملہ کر کر لوگوں کو حج کرنے رکا دیا، تو ہی محمود غزنوی علیہ رحمۃ رضوان نے مکہ پر پھر سے ان کو بھگایا تھا اور کعبے کا طواف کو بحال کیا تھا. ان کے پاس سے حجر اسود کو نکال کر پھر کعبے کی دیوار پر لگایا تھا. یہ محمود غزنوی علیہ رحمۃ رضوان، ان کے پیچھے فکر کس کی تھی؟ چاہے محمود غزنوی ہو اور نور الدین زنگی ہو، سلطان صلاح الدین ایوبی ہو، ان کے ذہنوں میں، ان کے سینے میں، ان کی فکر میں سوچ کس نے پیدا کی ہے، جذبات کس نے پیدا کیے؟ تو سوائے غوث اعظم کے اور کسی کا نام نہیں آئے گا کہ غوث پاک کا ہی کرم تاکہ ایسے بادشاہ بھی پیدا ہے. میں سیاسی نظریے کی بات بتا رہا ہوں، شاید سننے میں نہیں آتے آپ کو. یہ باتیں کراؤ کے طور پر نہیں، یہ غور کرنے کے طور پر کہ کس ماس پر غوث اعظم نے کام کر کے بتایا دین کا. لوگ غوث اعظم کو محی الدین کہتے ہیں، دین کو زندہ کرنے والا. یقیناً یہ ٹائٹل، یہ لقب اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا فرمایا ہے، آپ کے طور کو اگر آپ پڑھیں گے تو دین واقعی کمزور ہو چکا تھا، دین واقعی موٹا ہو چکا تھا، لوگ دین سے دور ہو چکے تھے. ارے مسلمان تو عیاشی میں زندگی گزار رہے تھے، سیاست اتنی کمزور ہو گئی تھی، مکے پہ غیروں کا قبضہ ہو گیا تھا، مسجد اقصیٰ پر غیروں کا قبضہ ہو گیا تھا، مصر میں مسلمان رہنے کو جان بچانے کے لیے، اپنے ایمان بچانے کے لیے مسلمان مصر چھوڑ کر دوسرے بغداد کی طرف رخ کر رہے تھے. ایسے ماحول میں غوث اعظم نے اپنے مریدوں کی ایسی تربیت کی تھی، صرف ظاہر اور باطن کو نہیں سنبھالا غوث اعظم نے، ان کی فکر، ان کی سوچ کو بھی سنبھالا. اور غوث اعظم نے اپنے مریدوں کے دلوں میں جہاد کا ایسا جذبہ پیدا کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو مسجد اقصیٰ کو 583 میں فتح کیا ہے، آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جتنے سپاہی تھے وہ سب کے سب غوث اعظم کے مرید تھے. خانخواہ کا کام صرف تصویر لے کر اللہ اللہ سے کہا نہیں ہوتا. خانخواہ میں بیٹھے بیٹھے مرشد جو ہے مرید کے ذہن کو ایسا بناتے ہیں کہ اس کے ظاہر باطن کے ساتھ ساتھ بھی اس کو جہاد کا جذبہ بھی دلاتے ہیں اور سچائی غلط اور صحیح کی پہچان بھی مرشد عطا فرماتے ہیں. یہ سیاسی طور پر غوث اعظم نے سدھارا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو خلیفہ تھا، اگر وہ کوئی غیر ہوا، ایک شخص جو خلیفہ تھا، جو بادشاہ تھا غوث اعظم کے دور میں، اس نے غیر ضروری ٹیکس لوگوں پر واجب کر دیا. جیسے ہمارے پاس ٹیکس بنتے ہیں، وہ نئے ٹیکس بنتا ہے، لائسنس ٹیکس بن رہا ہے، زمین خریدو تو یہ لائسنس بنو. تو غیر ضروری ٹیکس غوث اعظم کے دور میں بادشاہ نے جو ہے ایک غیر ضروری ٹیکس کو لاگو کیا. غوث اعظم آج لوگ کہتے ہیں بھائی آپ اللہ والے ہیں، آپ کو سیاست سے کیا تعلق ہے؟ آپ سیاست میں کیوں بولتے ہیں؟ میں نے کہا سیاست کا تعلق بھی اسلام سے ہے. یہ میں گھٹیا گندی سیاست کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں سیاست کا تعلق بھی اسلام سے ہے کہ اسلام جو ہے انصاف اور عدل کی بات کرتا ہے. اور اگر آپ سیاست میں نہیں آ کر اوپر آ کر قانون پر دباؤ نہیں ڈالیں گے تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ اوپر آنا آپ کے لیے ضروری ہے، ایک تحریک ہونا آپ کے لیے ضروری ہے، اور اس مضبوط کر بھی جو ہے نا اس کے ذریعے سے آپ اپنے عقیدے کو کی بھی حفاظت کر پائیں گے اور اپنے احکام اور اعمال کی بھی حفاظت کر پائیں گے. یہ غوث پاک کے دور میں دیکھیں آپ، جب بادشاہ نے غیر ضروری ٹیکس جو مسلمانوں پر کہا کہ یہ ٹیکس تمہارے لیے بننا ضروری ہے، غوث پاک کو جلال آیا. آپ نے مدرسہ قادریہ میں ٹھہر کر تقریر کی، کہا اگر یہ ٹیکس واپس نہیں لے گا تو میں قادریہ، میں عبد القادر جیلانی اپنے مدرسے سے تیرے خلاف تحریک چلاؤں. اس کو غیر ضروری یعنی لوگوں پر ظلم نہ کر، اس ٹیکس کو واپس لے. غوث اعظم کے اس فرمان پر اسی کو ڈر گیا اور اس نے فرمان جاری کیا کہ میں ٹیکس واپس لیتا ہوں. یہ سیاسی طور پر بھی آنے بزرگان میں ایسا ہونا چاہیے کہ ایک شخص ہو، لیکن یہ سیاست نہیں جو ہے حرام اور ناجائز طریقے سے کی جا رہی ہے. سیاست کا تعلق جو ہے سیاسی کے، دیکھیں آپ سرکار دو عالم علیہ السلام کا اسلام پیدا تو کئی کے محکمے حضور نے خود بنائے تھے. بولنا سبحان اللہ. ایسے محکمے بنائے تھے اور اس سارے محکمے کا صدر جو ہے حضور نے مولا علی کو بنایا تھا، ہے نا، کہ کسی سفیر کا جو صدر ہو یا جو ہے جاسوسی کے صدر. جاسوسی مطلب ایسی جاسوسی نہیں جو وطن کو بچانے کے لیے، ایمان اور عقیدے کو بچانے کے لیے جاسوسی کرنا عبادت ہے. بولے محبت سے وطن کی حفاظت کے لیے، وطن کی حفاظت کے لیے اور اپنے ایمان اور عقیدہ اور اسلام کو بچانے
نقصان نہ ہو. یہ ایسی جاسوسی خود مولا علی ایسی ایجنسیوں کے صدر اللہ کے رسول نے مولا علی کو بنایا تھا. بتانا ہوگا کہ سیاست سے تعلق اسلام کا کیسا تھا. اور آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم اللہ والے ہیں, تم مشائخ ہو, تمہیں سیاست میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا کیوں نہ بولے بھائی, اگر ہم آواز اٹھائیں گے تبھی تو لوگوں کے ایمان اور عقیدے بچیں گے, تبھی تو لیڈر کہیں گے یار یہ لوگ بولنے والے ہیں. یہ خواب زندہ ہے, سوئے نہیں ہے الحمدللہ. بولے نا بتا دو یہ گستاخ رسول کو غیرت سنی زندہ ہے, غیرت سنی زندہ ہے, دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ہاں یہ مزاج خانقاہوں سے ملا کرتی تھی. سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیاست کو بھی سنبھالا. اور جانتے نور الدین جنگی, سلطان صلاح الدین ایوبی کون بادشاہ ہے جن کے ذریعے سے بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ نے کیا. نور الدین جنگی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے دور میں جو ہے سرکار دو عالم علیہ السلام خود خواب میں آئے تھے. نور الدین جنگی کے خواب میں آ کر کہے تھے نور الدین ہمارے شہر مدینہ آ, اور آ کر دو کتے ہیں جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, ان سے ہماری حفاظت کر. بولے محبت سے سبحان اللہ. کیا میری بادشاہ کا ہوگا, کیا اس کے اعمال تھے ہوں گے نور الدین جنگی کے کہ حضور خود خواب میں جا کر کہے کہ مدینے آ. حضور خود خواب میں جا کر کہے کہ فوراً لے کر مدینے آ. یہ بغداد میں عراق میں علاقے میں تھا. اسی وقت گھوڑے پہ بیٹھ کر رات وہ مدینہ منورہ نکل گیا اور مدینہ پاک پہنچا. اور مدینہ میں منورہ پہنچنے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ بادشاہ آیا ہے کہ لوگوں غریبوں میں کچھ مال بانٹنا چاہتا ہے. سارے مدینہ کے غریبوں کو بلایا اور مال بانٹا چلا, اور ایک ایک کے چہرے کو غور سے دیکھتا رہا. سارے لوگ آئے تو نور الدین جنگی نے کہا کہ اور بھی کوئی بچا ہے. تو لوگوں نے کہا حضور سارے لوگ تو آگے, آپ نے ساروں کو بانٹ دیا, کہیں اور کوئی بچا ہے. تو کہا ہاں 2 آدمی ہے جو بڑے نیک آدمی ہے, وہ 24 گھنٹے عبادت میں رہتے ہیں, باہر نکلتے لوگوں کو خیرات بھی کرتے ہیں, پیسہ بھی دیتے ہیں. وہ 2 آدمی اپنے روم سے باہر نہیں نکلتے, وہ نہیں آئے. تو نور الدین جنگی نے کہا ان دونوں کو بلاؤ. اور جب ان دونوں کو بلایا گیا تو وہ دونوں وہی تھے جن کو حضور نے خواب بتایا ان کتوں سے بھی حفاظت کرنا. وہ اصل میں مسلمانوں کا لباس پہن کر عیسائی تھے وہ, اور ان کا مقصد کیا تھا, وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر باہر تو لوگوں کو خیرات کر رہے تھے, نماز پڑھ کے بیٹھا پوری ایکٹنگ کر رہے تھے نماز کی, عبادت کی, اور لوگوں میں خیرات بھی کر رہے تھے, پیسے بھی بانٹ رہے تھے. لوگ مدینے کو نماز مشہور ہے, بڑے لوگ لے کر آدمی ہیں, لیکن گھر میں وہ جب گھر میں تھے اس گھر میں سے وہ سرنگ بنا رہے تھے, اور سرنگ کے ذریعے وہ حضور تک پہنچ کر حضور کے جسم مبارک کو نکال کر لے کے بھاگنے والے تھے. یہ ان کی سرنگ تھی, اور سرنگ کی وہ کھود تقریباً حضور کے قبر مبارک کے نزدیک آ گئے, قبر شریف کے نزدیک آ گئے تھے. حضور نور الدین جنگی کے خواب میں گئے, اور یہی بادشاہ نے ان دونوں کتوں کو جہنم نصیب کر کر پھر حضور کے قبر کے ارد گرد دور دور تک شیش ملائی دیوار کو بنایا, اور آج تک وہ زمین کے اندر موجود ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے یہ نور الدین جنگی ہے کون, کہ انہیں کی تربیت سے سلطان صلاح الدین ایوبی بنا. یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کون ہے, پڑھو آپ نوجوانوں کی تاریخ سے, انگلستان کے ہو یا انگلینڈ کے اس دور کے بڑے بڑے انگریز جس سے ڈرتے تھے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھا. اور 583 ہجری, کیونکہ غوث اعظم بتا فرمایا 561 ہجری میں یا 560 ہجری میں غوث اعظم دنیا سے چلے گئے. 90 سال کی عمر میں, کسی نے کہا 91 سال کی عمر میں غوث اعظم تو تشریف لے کے گئے. 583 ہجری 583 ہجری میں بیت المقدس جو مسلمانوں کا پہلا کعبہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کیا تھا. بہت تاریخ کی بات بتا رہا ہوں, تھوڑی بات تاریخ پر ہوگی انشاءاللہ, ذرا تبر سے سننا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کیا تھا اور مسجد اقصی کو پھر مسلمانوں کے لیے بحال کیا تھا. لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کو تحریک پیدا کرنے والے غوث اعظم کے والدین تھے. سبحان اللہ, محبت سے سبحان اللہ. سلطان صلاح الدین کے جو ایک خاص وزیر تھے جس کے مشورے کے بغیر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا بادشاہ کوئی کام نہیں کرتا تھا, ہر بات ان کا مشورہ لیتا تھا. آپ جانتے ہیں جس کا وہ جو وزیر تھے, جو سلطان صلاح الدین ایوبی جن کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا, وہ وزیر مرید تھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عسکری سپاہی سلطان صلاح الدین کی فوج میں صرف وہ وزیر میں کئی ایک سپاہی غوث اعظم کے مرید تھے. بتا کیا چلا, غوث اعظم نے اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر لوگوں کی ایسی تربیت کی, ظاہر بھی سنوارا, باطن بھی سنوارا, جہاد کا جذبہ بھی عطا فرمایا. غوث اعظم نے پھر دین کو زندہ کر کر بتایا. آپ کے دور میں پھر مسلمانوں کو قوت ملی سیاسی طور پر بھی. بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
غوث اعظم کی ہی کرامت ہے، تصوف ہے غوث پاک کے نظر کرام تھی کہ سیاسی طور پر بھی مسلمان پھر سے مضبوط ہوئے، اور اخلاق تو اتنے بگڑ چکے تھے مسلمانوں کے، میں نے بتایا کہ ناشنا گانا شراب پینا عام تھا، لیکن اخلاق پھر غوث اعظم نے ایسا سدھارا، ایسی دین کے حد وعدے کی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر لوگوں نے دیکھا کہ غوث اعظم کے ایک ایک جلسے میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بھی رہتے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کر کر اللہ کے محبوب بندے بن رہے تھے۔ یہ کام ضروری ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے تصوف، بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہوتا ہے طریقت، اس کو کہتے ہیں یار طریقت۔ یہ کس کے پیچھے آپ جو ہے نا لمبے لمبے بال رکھ لے کر 10 انگوٹھیاں پہن کر اور نشے کے سگریٹا مار کر گانجا مار کر معاذ اپنے آپ کو مولا علی کا ملک کہنا، بعض کو تکلیف ہوتی ہے، میں کہتا ہوں یہ تصوف نہیں ہے، نہ یہ کام ہے۔ خانقاہ سے کام کیا ہوتا تھا؟ اب میں آپ کو بتا دوں کام کیسا ہوتا تھا۔ قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں فرماتا ہے نبی 3 کام کے لیے آتے، نبی 3 کام کے لیے آتے تھے، یتلو علیہم آیاتنا، یہ اللہ کا کلام پڑھ کر تمہیں سناتے ہیں، بولے محبت سبحان اللہ، پہلے یہ سمجھیا یتلو علیہم آیاتنا، سورہ جمعہ میں اللہ فرماتا ہے نبی کے ذمہ 3 ذمہ داریاں ہوتی ہے، ایک تو اللہ کا کلام پڑھ کر سناتا ہے اللہ کی آیت، دوسرا پھر اس آیت کا معنی بتاتا ہے، اور تیسرا یزکیہم، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہارے سینے کے اندر سے پاک کرتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی تو آنے والا نہیں، لیکن یہ 3 کام کون کریں گے؟ جو نبی کرتے تھے تو سرکار نے فرمایا میری امت کے اولیاء اللہ کہہ کر بتائیں گے، بولے محبت سے سبحان اللہ، میری امت کے اولیاء اللہ یہی کام کریں گے، اور زیادہ یہی کام کر کر بتایا کہ آیات بھی پڑھتے تھے، معنی بھی بتاتے تھے، اور دلوں کو پاک کر کر ان کے اخلاق کو بھی سدھارتے تھے، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اس کو اور آسان کر کے میں سدھا رہتا ہوں، حضور کی سیرت سے، حضور کی سیرت ضروری ہے بھائی سمجھنا، ایک مسلمان کے لیے اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے لیے کوئی بہترین آئیڈیا ہے جس کے طریقے پر چل کر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ تم سے راضی ہو جائے، مسلمان یہی تو اس کا عقیدہ ہے، اس کی دنیا بھی صبرے آخرت بھی صبرے، تو جس کے طریقے پہ تم چلنا چاہتے ہو تو اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تم میرے مصطفیٰ کی سیرت کو اپنا لو، 2 جہاں میں کامیاب ہو جاؤ گے، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ حضور کی سیرت سے 3 چیزیں ہمیں ملتی ہیں، حضور نے 3 چیزیں، کیا؟ ایک تو عقیدہ ملتا ہے، حضور نے عقیدہ کیسا رکھنا یہ بتایا حضور نے، ایک تو عقیدہ ملتا جس کو علم العقائد کہتے ہیں، اللہ پر یقین کیسے کرنا ہے، دوزخ پر، جنت پر، فرشتوں پر، آخرت پر، تقدیر پر، موت پر، ان باتوں کا یقین کیسے پیدا کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں علم العقائد۔ اور علم العقائد میں سرکار بتا حضور کی زندگی سے 3 چیزیں ملے گی آپ کو، ایک تو عقیدہ ملے گا بولے سبحان اللہ، اور دوسرا احکام، دوسرا کیا ملے گا؟ احکام کیا ہے؟ نماز کیسے پڑھنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، زکات کس کو دینا ہے، یہ حضور کے سینے سے احکام ملیں گے آپ کو، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، یہ دوسرا حضور بتائے گا، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اور تیسرا جو حضور کی زندگی یہ دونوں کو، عقیدے کو اور احکام کو جوڑ کر رکھے، وہ تیسری چیز بڑی ضروری ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ بولے کہ وہ حسن اخلاق ہے، اچھی اخلاق اپنے اندر کیسے پیدا کرو، تمہارے اندر اچھی عادت کیسے پیدا ہوگی، اچھی مزاج کیسے پیدا ہوگی، اچھی سوچ کیسے پیدا ہوگی۔ یہ اچھی سوچ ہے جو تمہارے عقیدے کو اور تمہارے اعمال کو پکڑ کر رکھتا ہے۔ اگر اعمال ہو، عقیدہ ہو، اچھی سوچ نہیں ہے تو یہ دونوں بگڑ سکتے ہیں۔ اچھی سوچ یہ دونوں چیزوں کو پکڑ کر رکھتی ہے، اچھی مزاج یہ دونوں چیزوں کو پکڑ کر رکھتی ہے، اور یہ اچھی سوچ پیدا کرنے کا نام ہی طریقت ہے، تصوف ہے اور مریدی ہے، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ جس پیر کی صحبت میں بیٹھ کر آپ کے اندر اچھی عادت آ جائے، یہ سمجھیے، جس پیر کی صحبت میں بیٹھ کر آپ کی گندی عادتیں ختم ہو رہی ہو، آپ کے اندر اچھی عادتیں آ رہی ہو۔ ایک بندہ ہے چہرے پہ داڑھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، سر پہ امامہ بھی ہے، اگر وہ خانقاہ ہے تو اب تو اس کو سکھائیں گے کیا؟ بھائی داڑھی تو اس کی ہے، امامہ تو پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، حرام حلال کے مسئلے جانتا ہے، پھر مرید بنے گے، اب کیا سکھائیں گے؟ تو مرشد اب یزکیہم جو قرآن کہتا ہے نبی تمہارے دلوں کو پاک کرتے ہیں، تو اب نبی کے صدقے نہیں کے ناگین یہ اولیاء اکرام پھر اس کے دل کو پاک کرتے ہیں، اور اس کو دل کو پاک کر کے اس کے اندر اچھی سوچ اور اچھے اخلاق پیدا کرتے ہیں، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ یہ 3 چیزیں
بنے حضور کی سیرت سے. علم العقائد، علم الاحکام تھوڑا وزن جا رہا ہوگا اگر کسی کو سستی کاری آ رہی ہے، لیکن خدا کی قسم بہت اہم بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر اور نیچے اتر کر آسان لفظوں میں تاکہ آپ سب کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ زندگی یہ سمجھیں گے نا تو دیکھیں آپ کی زندگی میں انقلاب کیسا پیدا ہوگا انشاءاللہ. اب یہ تین چیزیں ہیں، علم العقائد، علم الاحکام، علم تصوف. یہ تین چیزیں ہیں. اور تصوف کو لوگ کہتے ہیں کیا آپ نے میری مرید نکالی ہے. میں نے کہا بابا یہ تو جڑ ہے. سبحان اللہ. میں ایسے گروہ کی بات کر رہا ہوں جو جڑ تمہارے اندر اخلاق پیدا کرے. اور دیکھیں ایک بندہ ظاہر کا تعلق باطن سے اور باطن کا تعلق ظاہر سے ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر ظاہر میں کچھ اور باطن میں نہیں، باطن میں کچھ اور ظاہر میں نہیں تو وہ منافق ہوتا ہے. مثال کے طور پر دل میں تو کچھ نہیں ہے، اللہ کو مانتا نہیں ہے، اوپر سے نماز پڑھ رہا ہے جیسے منافق. تو اوپر سے نماز روزہ پڑھ رہا ہے تو سورہ منافقون آپ پڑھ کر دیکھیں 28 پارے میں اللہ نے ان کی ایک ایک عادت کو بتایا. یہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حضور کے ساتھ جہاد بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، داڑھی بھی رکھتے تھے، لیکن کلمہ پڑھ کر لوگوں کو بتا بھی تھے ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں. نماز پڑھ کر بتاتے تھے، لیکن 28 پارے کی پہلی آیت آپ پڑھ کر دیکھیں سورہ منافقون کی، اللہ فرماتا محبوب میں گواہی دیتا ہوں یہ مسلمان نہیں ہے. اللہ جس کے بارے میں کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں، تو صرف ظاہر میں کر نماز ہو باطن سے اس کا کوئی تعلق نہیں تو وہ جو ہے نا منافقت ہے. اور اسی طرح باطن میں کچھ ہو اور باطن میں تم کہہ رہے ہو کہ باطن میں دل کے مسلمان بنو. میں نے کہا جو دل میں ہوتا ہے وہ اوپر بھی آتا ہے. یہ چہرہ دل کا آئینہ ہے. دل میں خوشی ہو تو چہرے سے پتا چلتا ہے، دل میں غم ہو تو چہرے سے پتا چلتا ہے. یہ چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے. تو لہٰذا بعض لوگ کہتے ہیں بھائی یہ ہم اندر کے مسلمان ہیں. میں نے کہا کیا اگر اندر واقعی تم سے اللہ رسول کی محبت ہے نا تو یہ چہرے پہ نظر بھی آتا ہے. یہ آئینہ ہے، سمجھو آپ بات کو، اس کو آسان کر کے سمجھاؤ. ایک جو لوگ کہتے ہیں ہم اندر کے مسلمان ہیں، نہ سننی بات کسی کو برا مت کہو، ہم اندر کے مسلمان ہیں بس. میں نے کہا اندر کے مسلمان ہو تو ظاہر میں بھی دکھتا ہے بابا. اندر تعلق ہو تو ظاہر میں بھی دکھتا ہے. میں نے کیسا؟ میں نے کہا جو کوئی مثال دے کر سمجھاتا ہوں. ایک صاحب گئے اپنے مرشد کے پاس، جائے حضرت چلیے ذبح کرنا ہے بیل کو. اب وہ گئے جا کر دیکھا تو بیل نہیں تھا، گدھا بنا ہوا تھا. گدھا تھا تو انہوں نے کہا بیٹا یہ گدھا ہے اور گدھا حرام ہے. اب ایک مرشد کے پیروں میں گر کر بولا حضرت پیر پکڑ دو ذبح کر دو، یہ دکھنے میں گدھا ہے لیکن اندر سے بیل ہے. تو مرشد سمجھا کہ بولے بیوقوف اگر اوپر سے 16 آنے گدھا ہے تو اندر سے بھی 16 آنے گدھا ہی ہوتا ہے. تو لہٰذا بولا اندر سے مسلمان. میں نے کہا آج تک سمجھ میں نہیں آئی یہ بات. جو لوگ جینٹل مین لوگ ہوتے ہیں داڑھی کٹ کر ہم اندر کے مسلمان، شراب پیتے ہیں ہم اندر سے مسلمان، نماز چھوڑ کے ہم اندر کے مسلمان، وہاں بھی کچھ بولو ہم اندر کے مسلمان. میں نے کہا کہاں سے نکالی بھائی؟ کس نے آپ کو یہ بات سمجھا دی؟ جو تعلق اندر سے ہو تو ظاہر میں بھی اثر پڑتا ہے. میں سمجھانا نہیں چاہتا آپ کو. اور جو ظاہر میں ہو اندر نہ ہو تو وہ تو منافقت ہے. اور جو چیز اندر ہو باہر سے نہ ہو تو یہ بھی ایک منافقت ہے. بولے کیوں؟ کہ اندر جو چیز ہوتی ہے وہی چیز باہر نکلتی ہے. سبحان اللہ. بے شک بولو نا محبت سے سبحان اللہ. میں سمجھتا ہوں آپ سمجھے نہیں بات کو. آپ مجھے بتائیے حوض میں پانی صاف ہو تو ٹوٹیوں سے پانی صاف ہے نا. اگر حوض میں پانی ناپاک ہو تو ٹوٹیوں سے پانی نہ آپ یوں سمجھیے یہ دل حوض ہے ہمارا. سبحان اللہ. اور یہ ہاتھ یہ آنکھیں یہ کان کی ٹوٹیاں ہے نا. دل میں اگر ایمان ہے تو باہر بھی ایمان نکلتا ہے نا بھائی. جذبہ نکلتا ہے دین سے، محبت سے، اخلاق سے جذبہ نکلتا ہے یار جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. بے شک دل میں ہے نا حضور سے محبت، باہر بھی نکلتی ہے. کیوں وہابی سے ملوں، کیوں پتہ خداؤں کے پیچھے نماز پڑھو، کیونکہ نبی کے جو گستاخ ہے، جو نبی کے گستاخ ہے وہ ہمارا نہیں ہے. تو لہٰذا اندر عشق تھا تبھی تو باہر نکل رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہے نا. یہ ٹوٹیوں سے باہر نکلتا ہے نا. یہ عقلی طور پر آپ سوچیے تو اندر ہی خراب ہو تو باہر کا کیا نکلے گا؟ جو اندر وہی تو باہر نکلتا ہے. اگر کوئی داڑھی کاٹ کر شراب پی کرتا ہے نا اندر کے مسلمان تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، تمہارے اندر منافقت ہے. تو لہٰذا اندر سے جو تعلق ہو تو باہر میں وہی ہونا چاہیے، جو باہر ہو اندر میں وہی ہونا چاہیے. اندر اور باہر دو چیزوں کو اب اندر کو یوں سمجھیے آپ، اندر کی چیز کو کہتے ہیں عقیدہ. سبحان اللہ. بولے محبت سے سبحان اللہ. حضور نے عقیدہ سکھایا، عقیدہ کیسا رکھنا ہے. تو اندر کی چیز کو عقیدہ کہتے ہیں، اس کو آسان کرنا جاؤ. اور باہر کی چیز کو اعمال کہتے ہیں. نماز عقیدے کا نام ہے، اعمال کا نام ہے. روزہ اعمال کا نام ہے، حج کرنا اعمال کا نام ہے. اندر کی چیز کو عقیدہ کہتے ہیں، باہر کی چیز کو
اس کو کہتے ہیں بڑی کہ اندر باہر کی چیز کو جوڑ کر رکھے مضبوطی سے. اور اسی کو قرآن کہتا ہے وہ زکیہم، یہ نبی تمہیں پاک کرنے بھی آئے. یہ قرآن سے کوئی ہٹی ہوئی چیز نہیں ہے. تصوف یہ طریقہ قرآن سے ہٹی ہوئی چیز نہیں ہے. یہ زکیہم کہتا قرآن کہتا ہے. اگر یہی کوڑی نہیں ہو تو اندر باہر کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. اور یہ کوڑی لگی ہوئی ہو تو یہ حسن اخلاق ہے، یہ تصوف ہے، یہ تمہاری اچھی مزاج ہے جو تمہارے اندر اور باہر کو جوڑ کر رکھتی ہے. ابھی حضور کی سیرت سے 3 چیزیں ملے، ایک اندر کی عقیدہ، ایک باہر کا احکام اور ایک ہونا تصوف. تو یہ 3 فیلڈ کے 3 بڑے بڑے بزرگان دین بنے. بولے محبت سے تمہارا. صحابہ کے بعد جب 100 سال گزر گئے، 150 سال گزر گئے مسلمانوں پر، صحابہ کو تو سرکار نے 3 چیزیں اچھی بتا دی. بولے محبت سے تمہارا. صحابہ نے تابعین کو بہت اچھی طرح سمجھایا. اب تابعین کے بعد جو ہے نا، اب لوگ دین سے دور ہونے لگے، عقیدے میں ڈگمگ بنا، اعمال میں ڈگمگ بنا. تو اب اس فیلڈ میں ضروری تھا اللہ تعالیٰ کو کہ اس فیلڈ کے بڑے بڑے اولیاء کو پیدا کر لوگوں کو اس سے جڑا کر رکھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس فیلڈ کے کچھ اسپیشل لوگوں کو پیدا فرمایا. جیسے کہ کچھ ڈاکٹر میں آپ کے کان کی زبان کی اسپیشل ہوتے ہیں نا، تو اس فیلڈ میں علم العقائد میں، علم الاحکام میں، علم التصوف میں، یہ 3 چیز کے فیلڈ میں اللہ تعالیٰ نے 3 بزرگوں کو پیدا کیا اور مضبوط پیدا کیا اور لوگوں کے عقیدے کو بچایا. 1300 سال سے مسلمان انہی کے عقیدے پہ فالو کرتے ہوئے آج بھی آ رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ کہیں وہ 3 کون سے لوگ ہیں؟ پہلے کیا ملا حضور سے؟ عقیدہ، علم العقائد پر. جب صحابہ کا دور ختم ہوا، تابعین کا دور ختم ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے امام ابو منصور، نام یاد رکھے سنیوں، آج جو تمہارا عقیدہ ہے نا کہ نبی زندہ ہے، نبی ایک، نبی کے جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ نے نبی کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اس سارے عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں. یہ ساری باتیں کیا کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں. علم العقائد کے قرآن حدیث، علم العقائد ہے کیا؟ حضور کی سیرت کا حصہ ہے. بولے محبت سبحان اللہ. قرآن کا حصہ ہے. تو علم العقائد میں اللہ تعالیٰ نے ابو منصور ماتوریدی کو پیدا فرمایا. اور ابو منصور ماتوریدی جن کا مزار آج بھی سمرقند ہے. آپ اگر گوگل پر جائیں اور دریائے آبو مارے یا ابو منصور ماتوریدی کا نام مارے، ان کا مزار الحمدللہ بخارا کے شہر سمرقند کے کنارے، دریائے آبو کے کنارے آج بھی جن کا مزار 1300 سال سے آرام فرما، 1300 سال سے گنبد چمک رہا ہے. وہ ابو منصور ماتوریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کے عقیدے پر جو آپ نے قرآن حدیث کو سمجھ کر، سرکار کی سیرت کو سمجھ کر عقیدہ کیسا رکھنا چاہیے مسلمانوں کو یہ کھول کر بتایا. وہ کوئی امام ابو منصور ماتوریدی، ان کے عقیدے پر مسلمان ہے. یہ علم العقائد کے امام تھے. میں نے کہا نا علم العقائد کے امام. عقیدہ حضور نے سکھایا کیسے رکھنا چاہیے. 150 سال کے بعد جب مسلمان عقیدے سے دور ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے عقیدے کی حفاظت فرمایا. اب دوسرے وہ احکام، نماز، روزہ، حج، زکات، لوگ اس سے غافل ہونے لگے، ان کے احکام کو بھولنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے اب احکام کو، فقہ کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے تابعین کے دور میں بڑے بڑے بزرگوں کو پیدا کیا. اور بڑے بڑے بزرگوں میں 4 بزرگ آتے ہیں. ان 4 بزرگوں کے 1300 سال سے مسلمان ان 4 بزرگوں میں سے کسی ایک مسلمان کی اطاعت کرتا ہے، ایک بزرگ کی تقلید کرتا ہے، جس کو ہم تقلید کہتے ہیں، جن کو ہم مسلک کہتے ہیں. وہ 4 امام کون ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضور کے احکام کو محفوظ کیا؟ وہ 4 امام میں سے ایک امام اعظم ابو حنیفہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ایک امام مالک ہے، تیسرے امام شافعی ہے، اور چوتھے امام احمد بن حنبل ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ، یہ 4 امام ایسے ہیں. تقلید کس کو کہتے ہیں؟ کسی مولوی صاحب کی بات سن کر عمل کرنا اس کو تقلید کہتے ہیں. یہ 4 امام 1300 سال پہلے پیدا ہوئے. بولے سبحان اللہ. اور انہوں نے مسلمانوں کے درمیان قرآن حدیث سے باتیں ایسے آسان کر رکھواتا ہے تو لوگ ان 4 میں سے کسی ایک کی پیروی کو ضروری سمجھا. اور آج بھی لوگ ان 4 میں سے کسی ایک کی پیروی ضرور کرتے ہیں. ان کو حنفی کہتے ہیں، یا تو شافعی کہتے ہیں، یا تو مالکی کہتی ہے، یا تو حنبلی کہتے ہیں. اور ان 4 میں سے کسی ایک کی اطاعت کرنا اتنا ضروری ہے کہ ہم نے ہی آپ خواجہ غریب نواز کے بارے میں پڑھے. غریب نواز حنفی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بندہ نواز کے بارے میں پڑھے. بندہ نواز حنفی ہے. سبحان اللہ. آپ نظام الدین اولیاء کے بارے میں وہ بھی حنفی ہے. سبحان اللہ. یہ بڑے بڑے بزرگان کسی 4 امام میں سے کسی ایک کی اطاعت ضرور کرے. خود غوث اعظم دستگیر
حنبلی ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. امام احمد بن حنبل کے فالوور ہے غوث پاک رضی اللہ عنہ. میں نے بتایا یہ چاروں بھی ضروری تھا کہ احکام کو سمجھانے والے. بولے سبحان اللہ. آپ میرے تک توجہ کریں. اور ایک بات اب دو چیزیں آ گئے حضور کی سیرت سے. ایک علم العقائد، اس کے لیے اللہ نے ایک امام کو بنا 1300 حضور کی دنیا سے جانے کے 1300 سال بعد، اور 1300 سال سے مسلمان ان کے عقیدے میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں. انہوں نے بتایا اور وہ خود سے نہیں بتایا، قرآن حدیث سے بتایا. بولے امام ابو منصور ماتوریدی کہتے ہیں. اور دوسرا 4 امام کو اللہ نے پیدا فرمایا. یہ چاروں امام فقہ کے، انہوں نے حرام حلال صحیح غلط کو آسان کر کر لوگوں کو بتایا. اور یہ 4 امام میں سے کسی ایک کی پیروی کرنا یہ آپ سے نہیں 1300 سال سے مسلمان کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اور آج کے اہل حدیث کہتے ہیں یہ کسی مولوی کی تقلید کیوں کرتے ہو، امام اعظم کی تقلید کیوں کرتے ہو، امام شافعی. یہ کہتے ہیں وہاں بھی اہل حدیث جو جواب دے رہا ہوں میں، آپ لڑانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو کہتے ہیں وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. آپ جاتے ہو ان سے پوچھیں آپ اہل حدیث ہے کسی امام کی تقلید کریں، بولے تقلید کی ضرورت نہیں ہے. بولے کیوں؟ وہ شرک ہے. شرک ہے. بولے بات شرک ہے تقلید کرنا؟ بولے ہاں. میں نے کسی اہل حدیث بچے سے پوچھا تو بات تو تقلید کہیں نہیں کرتا؟ بولے تقلید کرنا شرک ہے. میں بولا کس نے؟ بولے ہمارے استاد نے بولا. اب تقلید کرنا کس کو بولتے ہیں؟ کسی مفتی کی بات کو سن کر عمل کرنا بغیر ثبوت کے اس کی بات کو مان لینا. کہ بھائی اتنا بڑا مفتی ہے قرآن حدیث تو بولے گا نا، اپنی طرف سے تھوڑی بولے گا، قرآن حدیث ہی بولے گا. اس کی بات سن کر اسی کو تقلید کہتے ہیں. میں نے کہا تقلید کو شرک کہتا ہے؟ ہاں. تو بھی تو تقلید کر رہا. ہاں میں کہاں کروں؟ میں نے کہا تو اپنے مفتی صاحب کی بات مان کے تقلید نہیں کر رہا. تیرے مدرسے کے مفتی کی بات تو خود مانا ہے نا، تو خود کہہ رہا ہمارے امام صاحب بولے درگاہ میں جانا. میں نے کہا تقلید اس کو تو تقلید کہتے ہیں نا، کہ تمہارے مولوی کی تم بات مانو تو شرک نہیں، اور ہم امام اعظم کی بات مانے تو شرک ہو گیا. میں نے کہا ہم سے نہ اجلو بات، ہم اہل سنت و جماعت کے علماء ہے نا تمہاری نچوڑ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. اظہار نعمت کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنے پر بول رہا ہوں. تو شرک نہیں. آپ اہل حدیث کہتے ہیں کہ کسی کی تعداد ہو. میں آپ عقلی طور پر سوچیں یہ 4 امام بنے فقہ کے عقائد کے 2 امام بنے، امام منصور ابو ماتوریدی اور ابو موسیٰ اشعری، یہ 2 امام بنے. اور علم الاحکام کے یعنی حضور کی سیرت کے حصے نا، حضور کی زندگی کے حصے. اور اللہ فرماتا ہے انہی کی زندگی کو فالو کرنے والا کامیاب ہے. اللہ قرآن یہی تو فرماتا ہے حضور کی زندگی کو فالو کرو. میں آپ کو غوث اعظم نے کس فیلڈ میں کام کیا اس بتانے کے لیے دور سے سمجھاتے آ رہا ہوں. بولے محبت سے سبحان اللہ. بولے محبت سے سبحان اللہ. اگر آپ کہیں 1300 سال سے مسلمان میں 4 امام میں سے کسی ایک امام کی اطاعت کرتے جا رہے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں. آج سے کتنے سال سے؟ 1300 سال. کتنے سال سے سنت کر رہے ہیں؟ 1300 سال سے نا. آپ مجھے بات بتائیے 1300 سال سے مسلمان آج یہ وہاں بھی کہہ رہا ہے اہل حدیث فرقہ کہ تقلید کسی کی مت کرو، قرآن حدیث ہے نا مان لو، قرآن حدیث کو سمجھ جاؤ. میں نے کہا یہ کیا بات ہے بھائی، قرآن حدیث سے تم کو مسئلہ نکال لو خود سمجھ جاؤ گے. یہ ہو نہیں سکتا. قرآن حدیث پڑھ سکتے ہو، سمجھانے کے لیے استاد یا پیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے. آپ دیکھیں ایک بزرگ تھے جو بڑے بغداد میں بڑے محدث تھے. محدث کس کو کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ جو 1 لاکھ حدیثوں کو بغیر دیکھے یاد کرے. بولے بغیر دیکھے قرآن پڑھنے والوں کو آپ کیا کرتے ہیں؟ حافظ کہتے ہیں نا، جو بغیر دیکھے قرآن کو یاد کر لے. اسی طرح حدیثوں کو 1 لاکھ سے زیادہ 3 یا 4 لاکھ جس کو حدیثیں یاد ہو جائے سند کے ساتھ اس کو محدث کہتے ہیں. اللہ نے دیکھو محدثوں کو پیدا کیا، فقہا کو پیدا کیا، اولیاء کو پیدا کیا صرف ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے. بولے محبت سے سبحان اللہ. کیونکہ جو کام اب قیامت تک نبی تو آنے والے نہیں ہے، نبوت کا دروازہ بند ہے، لیکن یہ جماعتیں آتے رہیں گی اور ان کے ذریعے سے عام مسلمانوں کا ایمان بچتے رہے گا. اتنا ضروری ہے. دیکھیے آپ حدیث کو خود سے آپ نہیں سمجھ سکتے، قرآن تو دور کی بات ہے. اللہ کا کلام جب عام ایک ٹیچر کی کتاب کو بغیر جو ہے نا اسکول کی کتاب کو بغیر ٹیچر کے آپ نہیں سمجھ سکتے تو اللہ کا کلام کیسے سمجھ سکتے ہو؟ ہے نا، یہ عقلی طور آپ سمجھے. امام اعظم کے دور میں ایک محدث تھے لوگ، وہ پڑھا رہے تھے مدرسے میں. ایک گاؤں کا آدمی آیا اور آ کر بولا حضرت میرے پڑوس میں ایک زمین ہے، اس کی زمین میں پانی کم ہے، تو میں کیا کرتا ہوں اپنی بورنگ سے پانی نکلتا، اپنی ندی سے پانی بھرنے کے بعد جب میری زمین میں پانی پورا مکمل ہو جاتا ہے زمین کو، اس کے بعد میں اپنے پڑوس والی زمین کو پانی دیتا ہوں اور اس کو پڑوس والے کو بلا کرتا ہوں بھائی میرے تو کام ہوگا پانی تو لے لے، تیرے پاس تو پانی ہے نہیں تو لے لے. اس پر مجھ کو ثواب ملے گا؟ یہ پوچھ لیا تھا یہ گاؤں کا آدمی محدث صاحب سے، اس پر مجھ کو ثواب ملے گا؟
محدث صاحب بولے حرام گناہ. بولے کیسا؟ سرکار کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ سنو اپنے کھیت کا پانی دوسری کھیت میں مت ڈالو، حرام ہے. تو اسی مدرسے میں جو بچے تھے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کھڑے ہوئے سبحان اللہ اور کھڑے ہو کر کہا یہ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. سبحان اللہ ہاں مطلب سمجھنے کے لیے فقیہ ہونا ضروری ہوتا ہے. سبحان اللہ اسی کو تو علم الاحکام کہتے ہیں، فقہا کہتے ہیں. کہا یہ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، میں نے امام اعظم سے سنا اس کا مطلب یہ ہے. تو سرکار فرما رہے ہیں کہ اپنے کھیت کا پانی دوسری کھیت میں مت ڈالو. سرکار نے اشارے بات کر کے سمجھایا کہ لوگوں زنا مت کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ زنا مت کرو، غیر عورت کے پاس مت جاؤ. ارے اس پر تو ثواب ملے گا کھیت کا پانی دینے سے. تو حدیثوں کو سمجھنے کے والوں کو فقیہ کہتے ہیں. سبحان اللہ یہ فقہا کا ایک جماعت اللہ نے پیدا کیا 1300 سال پہلے. تو ہم مجھے وہابی سے کہو کسی فقیہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی امام کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا قرآن میں اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ہر ایک شخص کو اس کے ایمان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. سبحان اللہ امام سے پوچھا کس کی طرف؟ میں نے کہا یہ آیت کا معنی کیا نکالو گے؟ خیر توجہ کرے مسلمانوں، جو فقیہ ہوتا ہے قرآن حدیث کو سمجھ کر لوگوں کو مسئلے بتاتا ہے، سمجھ کر لوگوں کو مسئلے بتاتا ہے. 1300 سال سے مسلمان عمل کر رہے، 4 امام میں سے کسی ایک امام کی پیروی کرتے آ رہے ہیں. کوئی حنبلی ہے، کوئی حنفی ہے، بڑے بڑے بزرگان دین. خود غوث اعظم حنبلی ہے، ان کو دین نہیں مانتا کہ ان سے زیادہ دین کون جانتا ہے؟ غوث اعظم سے زیادہ. انہوں نے حنبلی مسئلے کو فالو کیا ہے. تو لہذا 1300 سال سے اگر مسلمان عمل کر رہے ہیں اس چیز کو، آج شرک کیسے ہو جائے گا؟ پھر آج شرک ہو جائے گا تو 1300 سال اتنے مسلمان تو دیوانے تھے، وہ علم نہیں تھا کیا معاذ اللہ؟ یا وہ سب کو مشرک کیا ہو گئے؟ کسی ایک مسلمان پر الٹا ہم پر تو فتوا لگاتے ہیں تو سنی علماء ہر ایک کو کافر بولتے پھرتے. میں نے کہا یہ کفر کے مشین وہابیت تم نے شروع کیا، ہم نے شروع نہیں کیا. تم نے بلا وجہ لوگوں کو شرک کا فتوا نہیں لگا. ہر بات بہت دور چلے گئی. حضور کی زندگی سے 3 چیزیں ملے، یاد ہے نا آپ کو؟ ایک بلا علم العقائد، اور حضور کی عقیدے کا ایک امام بنے، اور دوسرا علم الاحکام، احکام کے 4 امام بنے. فقہ جس کو کہتے ہیں، اور قیامت تک 4 امام میں سے کسی ایک امام کی پیروی کرنا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے. اب آگے اب تیسرا اہم یہ دونوں چیز کو جوڑ کر رکھنے والا وہ حسن اخلاق. بولو محبت سے، جو عقیدے کو بھی بچائے گا عمل کو بھی بچائے گا، دونوں کو چیزوں کو بچائے گا، اس کو کہتے ہیں حسن اخلاق. اور یہ حسن اخلاق میں بھی حضور نے سکھایا ہے. تمہاری مزاج کیسی ہونا چاہیے، تمہاری سوچ کیسی ہونا چاہیے، تمہارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، تمہاری بات کیسی ہونا چاہیے، کیا کام کرنا چاہیے. عقیدہ تو ٹھیک ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہو، اندر کی گندگی کیسے صاف ہوگی، سوچ کیسی صاف ہوگی، مزاج کیسے صاف ہوگی. اب یہ مزاج صاف ہو گئی، سوچ صاف ہو گئی، عادت صاف ہو گئی تو عقیدہ بھی بچے گا، احکام بھی بچے گا. دونوں چیزوں کو اللہ قبول فرمائے گا. یہ علم الاحکام کے بعد، علم العقائد کے بعد علم تصوف کی بات آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم تصوف کے لیے بڑے بڑے بزرگوں کو پیدا فرمایا. بولے محبت زبان. اب بزرگوں نے اس میں بھی کام کیا، یار یہ سارے بزرگان بھی کام کر رہے ہیں. اور سیاست آپ دیکھیں داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، داتا صاحب جن کی مزار لاہور میں ہے، پاکستان کے علاقہ لاہور میں. ان کا انتقال ہوا 465 ہجری میں، 465 ہجری میں، اور غوث اعظم پیدا ہوئے 470 ہجری میں. یعنی غوث اعظم کے پیدا ہونے سے 5 سال پہلے داتا صاحب جن کا مزار لاہور میں انتقال ہوا. ایک بات. دوسرا، داتا صاحب اتنے بڑے بزرگ ہیں جہاں خواجہ غریب نواز نے 40 دن کا چھیلا بیٹھا. بولے محبت سے. غریب نواز جب ہندوستان آ رہے تھے ان کی درگاہ میں گئے، غریب نواز زیارت کرے اور 40 دن بیٹھ کر خواجہ غریب نواز کو جس سے فیض ملا وہ ہے داتا صاحب. بولے محبت سے سبحان اللہ. چشتیوں غور کرو، غریب نواز جہاں سے فیض لے کر آ رہے ہیں، غریب نواز جس سے روحانی دے کر آ رہے ہیں وہ داتا صاحب ہے. جہاں بیٹھ کر غریب نواز 40 دن کا چلا بیٹھے. داتا صاحب کی کتاب ہے کشف الموجود. کشف الموجود، کشف کہتے ہیں غیب کی باتوں کو ظاہر کرنے والا. اس کتاب میں داتا صاحب، کیونکہ غوث اعظم سے پہلے دنیا سے گئے، داتا صاحب کہتے ہیں جب ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے اخلاق کیسے سدھارے، یہ ضروری تھا نا اخلاق، تو اخلاق سدھارنے کے لیے ہمارے دور میں 10 سلسلے بنے. کتنے سلسلے بنے؟ بولے محمد سبحان اللہ. میں غوث اعظم سے پہلے کے سلسلوں کی بات کر رہا ہوں. سنیں آپ، اخلاق سدھارنے کے لیے جیسا کہ فقہ کے 4 امام بنے، علم العقائد کے 2 امام بنے،
दाता साहब कहते हैं अखलाक सुधारने के लिए 10 सिलसिले बने। बड़े बड़े बुजुर्गान उस सिलसिले के सदर थे। वो 10 सिलसिले गौसे आजम से पहले के सिलसिले। कहा दाता साहब हुजूर कौन से सिलसिले है? कहा एक सिलसिले का नाम मुहासबी थे। मुहासबी, मीम हा सीन अलीफ बा या, मुहासबी। ये सिलसिला क्या था? कहा एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, इनका नाम अब्दुल्ला बिन मुहासबी था। जो उनके मुरीद होता था ना, उसको वो सिखाते थे कि अखलाक कैसे रखना चाहिए। बोले मोहब्बत सुभान अल्लाह। तो लिहाजा लोग कहते हैं आप किस सिलसिले से है? कहा मुहासबी सिलसिले से। जैसा कि हम कहते हैं आप कौन से सिलसिले? कादरी, चिश्ती, सोहरावर्दी, नक्शबंदी। इसी तरह ये सिलसिले बनने से पहले 10 सिलसिले थे। एक सिलसिले का नाम मुहासबी था, उस सिलसिले का नाम मुहासबी कहते, और एक सिलसिले का नाम तैफूरी था। तैफूरी। और ये सिलसिले बने क्यों? मैंने कहा है अखलाक सुधारने के लिए। और ये भी हुजूर की जिंदगी का अहम हिस्सा था जो आपके अकीदे को सबको बता कर रखे। एक सिलसिले का नाम था तैफूरी, सिलसिले तैफूरिया। ये सिलसिले के बानी कौन थे? बड़े कौन थे? हजरत ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला। बायजीद बुस्तामी जो जिंदा शाह मदार के पीर मुर्शिद है, जो आज भी इंडिया यूपी के मक्खनपुर में जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह फरमा रहे। ये इनके पीर ख्वाजा बायजीद बुस्तामी, इन्होंने लोगों के अखलाक को सुधारने के लिए एक खानका बनाई, और जो खानका में आता था उसको तैफूरी कहते थे। सिलसिले तैफूरिया, सिलसिले मुहासिबिया। अब आगे चले, सिलसिले दस्तूरिया चला। बोले सुभान अल्लाह। ये आप लगड़ के किताब पढ़ेगा जब भी समझ में आएगी। उस्ताद है आसानी से समझा रहा, बोले सुभान अल्लाह। इस सिलसिले को समझेंगे तो बहुत से आजम आपको समझ में आएंगे। बिलाल पीर क्या बात है। अब देखिए ये 10 सिलसिले बड़े मशहूर थे गौसे आजम से पहले। कोई तैफूरी सिलसिला, कोई दस्तूरी सिलसिला, कोई मुहासबी सिलसिला। और इस सारे सिलसिले वाले लोग करते क्या थे? लोगों के अखलाक को सुधारना। बोले ना सुभान अल्लाह। इनके यहाँ ड्यूटी क्या थी? दीन तो सिखाते थे, लेकिन सबसे ज्यादा दीन सिखाने वाले इमाम आजम बने। अकीदा तो ये भी सिखाते थे, लेकिन सबसे ज्यादा अकीदा सिखाने वाले अबू मंसूर मातुरीदी बने। लेकिन जिस फील्ड में ये काम करते थे वो काम था तसव्वुफ, लोगों की मिजाज को पाक करना। जो कुरान भी कहता है युज़क्कीहिम, ये नबी तुम्हें पाक करने के आया है। अब क़यामत तो कोई नबी तो आने वाला नहीं है, नबी के नायब जिनको औलिया अल्लाह कहते हैं, ये इसी ड्यूटी को काम करते हैं, इसी मिशन पे काम करते हैं जो तुम्हारे दिलों को पाक करते हो। ज़क्कीहिम का कुरान पाक ने। अब ये सिलसिले वाले लोगों के अखलाक सुधारते थे। बोले सुभान अल्लाह। बहुत ज्यादा मुहासबी सिलसिला, तैफूरिया सिलसिला और दस्तूरी सिलसिला। बड़े बड़े बुजुर्गान दादा साहब ने 10 सिलसिले का, अब डिटेल नहीं होते 10 सिलसिले का एक नाम दिलाता बैठो। ये 10 सिलसिले वाले करते क्या था? लोगों के अखलाक को सुधारना। जो आता था उनके पास अकीदा को लेकर आता था, अहकाम पे भी अमल करता था, लेकिन इन दोनों में निखार पैदा कैसा हो? इन दोनों को मजबूत कैसा करे? तो सिलसिले में आ जाओ। हाँ बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मुरीद बनने से पैदा नहीं होता है, और पीर का काम भी नहीं होता। ये नजराने लेना, खाली खवाली की महफिल रखकर छुट्टी कर दो, आ जाओ भाई महीने में एक बार खवाली है। मैंने कहा क्या काम कर रहे हो यार तुम? है खवाली रखो, ये खाली खवाली रख रहे काम था पियो का? या किसी पीर से साथ सिर्फ तावीज़ ले लो या फलीदा ले लो, पेट में दर्द हो जाए, शैतान आ जाए, जादू हो जाए तो पीर साहब से पुकार लो। मैंने कहा ये सारे काम पीर साहब करते हैं और फैज भी होता है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई गलत। लेकिन जो मकसद ये नहीं है। मकसद पीर का क्या होता था? अच्छे अखलाक पैदा करना। सारे पीरों ने कहकर बताया, खुद पुराने पीर ने कहकर बताया। ये आज काम नहीं रहा है, बता मुझे खानखाओं में महीने में एक बार आ जाओ महफिल है। किस चीज की महफिल? चिश्ती से खानका हो, इल्ला माशाल्लाह में ऐसे खानका भी है जो महफिल में 8 दिन एक बार रखते हैं, लोगों को दीन भी बताते हैं, अखलाक भी सिखाते हैं। है ऐसी भी खानका में सबकी खानका, लेकिन ज्यादातर होता क्या सिलसिले को आप क्या समझ गए? लोग कह रहे मुरीद बन जाओ भाई, महीने में एक बार पीर साहब को नजराना दे दो, खवाली में शिकन बहुत बड़े पीर की नजर है। आप कोई तो खवाली पे मानूद कर दिया है, कोई फातिहा पर इसको मकसूद कर दिया है। जो अहम मकसद था गौसे पाक ने लोगों के अखलाक को सुधार करना, इस पर कौन काम कर रहा है? इल्ला माशाल्लाह चंद खानखाओं को छोड़कर। असल तो पीर मुरीद का काम ही था, और मुरीद भी इसी मकसद से बनते थे। यार अकीदा तो हमने सीख लिया है, अहकाम तो हमने सीख लिया है, अब हमारे अकीदे अहकाम को सुधारेगा कौन? पीर और मुर्शिद है जो इसको सुधार के अल्लाह तक पहुंचाते हैं। ये काम होता था
सिलसिले वालों का, सुभान अल्लाह, आज भी है, लेकिन सिलसिले से आओगे तो ईमान बचेगा। बेशक, हाँ, ये ध्यान में रखिए आप। सिलसिला निस्बत ऐसी चीज है, निस्बत के जरिए, सिलसिले के जरिए ईमान और अकीदा दोनों बचते हैं। सुभान अल्लाह, और इस पर कई दलीलें कुरान की आयत है, वक़ूलू मा सादिक़ीन, अल्लाह ने कुरान में फरमाया सच्चों के साथ हो जाया करो। अब हर जगह कुरान की कई आयतें हैं, लेकिन ये काम कौन कर रहा है भाई? बेशक, ये काम का मकसद था बुजुर्गान दीन का। अभी 10 सिलसिले बने, क्यों बने मैंने बता दिया, बहुत डिटेल के साथ जा रहा हूँ, बहुत दूर से खींच कर आसान करके आपको समझा रहे, आपकी सोच के मुताबिक बात कराओ। जरा मेरे भाई तवज्जो से सुनना इस मेहनत पर और गौर से सुने। सिलसिले क्यों बने उसकी वजह मैंने बता दी, अकीदे के इमाम क्यों बने उसकी वजह मैंने आपको बता दी, अहकाम के इमाम क्यों बने उसकी वजह मैंने आपको बता दी, और उसकी क्या वजह है बोले ये भी हुजूर की सीरत की जिंदगी का हिस्सा है, कुरान का हुक्म भी है, हुजूर की जिंदगी का हिस्सा भी है, ये तीनों चीजें। इस पर मैंने डिटेल बात कर दी। अब गौसे आजम से सिलसिले, गौसे आजम से पहले 10 सिलसिले थे, कितने शामिल कर रहे, कितना, और उनका काम क्या था, लोगों के अखलाक सुधारना, उनके अंदर अच्छी आदत डालो, नेकी से मोहब्बत डालो, उनकी गंदी सोच को खत्म करो, नेकियों से मोहब्बत डालो, उनको ये बताओ तू जी रहा है तो अल्लाह की रजा के लिए, मर रहा तो अल्लाह की रजा के लिए, जो भी काम करना है अल्लाह के लिए कर, दिखावे के लिए नहीं। लोग तेरी वाहवा करे, लोग तेरी इज्जत करे, तू बहुत बड़ा आलिम है, तू बहुत बड़ा मुफ्ती है, तू बड़ा तकरीर करने वाला मौलवी है, ये मैं करने चीज को निकालते कौन है? ये पीर मुर्शिद निकालते हैं। ये सारे काम अल्लाह के लिए कर, मैं के लिए नहीं, लोगों को बताने के लिए नहीं कि लोग तेरे हाथ चूमे, पैर चूमे, लोग तेरी वाहवा करे, ना 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 बाबा, इस काम के लिए नहीं, जो काम करना है अल्लाह की रजा के लिए करना है। ये सोच डालते कौन है? मुर्शिद। बोले ना वहां पर, अरे सोच को डालने के लिए 10 सिलसिले बने थे गौसे आजम से पहले, फिर अल्लाह ताला ने गौसे आजम को पैदा फरमाया। अरे बोले सुभान अल्लाह। अब गौसे आजम का मुर्गा, गौसे आजम की विलायत बनने का मुर्गा शुरू हुआ। गौसे पाक रजी अल्लाह ताला का विलायत का सूरज ऐसा चमका, गौसे आजम दस्तगीर रजी अल्लाह ताला ने अपनी तहरीक को शुरू किया। 53 साल की उम्र में गौसे पाक ने जब तहरीक शुरू की, 70 हजार लोग आकर आपकी तकरीर सुनते थे, मुरीद बनते थे, कोई इस्लाम कबूल करता था, कोई मुरीद बनता था, किसी के अखलाक को आजम सुधारते थे, किसी की मिजाज सुधार देते थे, किसी को नजर डालकर एक ही नजर में अल्लाह का वली बना देते थे। अब जैसा वलियों के सबसे बड़े इमाम गौसे आजम बने, इसी तरह 10 सिलसिले गौसे आजम से पहले थे। ये सारे 10 सिलसिले एक जगह जमा हो गए, उस सिलसिले को सिलसिले खादरिया कहा जाता है। सिलसिला खादरिया क्या है? जो गौसे आजम से पहले 10 सिलसिले थे ना लोगों के अखलाक सुधारने के, वो सारे काम का बेड़ा गौसे आजम ने उठा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो वहां पर सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने सारे सिलसिले के काम का बेड़ा उठाया, और सिलसिला खादरिया, अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम के नाम से सिलसिला। गौसे आजम ने सियासत में भी नजर की, बादशाहों की भी इस्लाह की, लोगों की भी इस्लाह की, और ऐसा गौसे आजम तकरीर करते थे। आप गौसे आजम की तकरीर मैंने नहीं, गौसे पाक की चंद बोल आपको सुनना चाहिए। सुभान अल्लाह, बेशक, बोलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पीछे वाले शायद सुस्ती में आ गया, लेकिन गौसे आजम का नाम इश्क है ना, बोले इश्क हो तो बोले प्यार से बोले सुभान अल्लाह। आपको बोले गौसे आजम की मैं तकरीर के चंद जुमले आपको सुनाना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद गौसे आजम किस तरह तकरीर करते थे और कैसे जुमले अपने मुरीदों को बोला करते थे, जिनकी तकरीर से अरे यार इंसान, गौसे आजम तो तकरीर करते थे। 400 उलमा लिखने वाले बैठे थे। सुभान अल्लाह। आम आदमी तो दूर की बात है, 70,000 आदमी, 400 बड़े बड़े उलमा, सैयद उलमा लिखने वाले, तकरीर को लिखने वाले 400 उलमा, 400 इंक शायद खत्म होती थी, गौसे आजम की तकरीर को लिखते थे। ये तो दिखने वाले लोग थे, रिजालुल गैब, कई औलिया किराम थे, फरिश्ते थे, जिन्नात थे, जो गौसे आजम की तकरीर को सुनकर अपने ज़ाहिर और बातिन को पाक किया करते थे। गौसे आजम की तकरीर, गौसे आजम हुजूर की सुन्नत का जज्बा कैसा दिलाते थे, सुनिए गौसे आजम अपनी तकरीर, बोले सुभान अल्लाह। गौसे आजम सरकार गौसे आजम फरमाते थे सुन्नत की पैरवी करो, गौसे आजम का जुमले सुनो। जो फारसी में अरबी में है उसका उर्दू तर्जुमा करके मैं आपको बता रहा हूँ। गौसे आजम फरमाते थे, सरकार गौसे आजम ने फरमाया सुन्नत की पैरवी करो, दीन इलाही में, अल्लाह के दीन में गुमराही वाली बिदअत ना निकालो, ऐसी बात ना निकालो जिसको देखकर लोग दीन से दूर हो जाए। गौसे आजम फरमाते दीन इलाही में बिदअत, गुमराही वाली बिदअत ना निकालो, अल्लाह और उसके रसूल के हर कौल पर अमल करो। ये होते हैं पीर। हाँ, किस पीर के पीछे आप भाग रहे हो? जो आपको करावत दिखा दे, जो आपको दिल की बात बता दे,
جو آپ کو داڑھی کو کٹوا دے کر کچھ نہ بنو کہے کا پیر بھائی. غوث اعظم جا رہے تھے, ایک نابالغ بچہ غوث اعظم کے سامنے. نابالغ کو سمجھتے ہیں, عمر کم تھی 13-14 سال, اور ابھی داڑھی نکلنے کی عمر نہیں تھی, داڑھی نکلنے کی عمر نہیں تھی ابھی. چھوٹا نابالغ بچہ غوث اعظم کے سامنے آ گیا, سلام کرے. غوث پاک پر چہرے پہ جلال, دونوں ہاتھ کاندھے پر رکھ کر کہا کہ تیری اتنی ہمت کہ بغیر داڑھی کے ہمارے سامنے آ جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان. اگر لوگ کوئی نا مولانا آپ کیوں ڈانٹتے ہیں, میں نے کہا غلط چیز کو دیکھ کر بولنے کا رسول نے خود حکم دیا ہے, بزرگوں نے کر کے بتایا ہے. تیری ہمت کیسا ہوئی بغیر داڑھی کے ہمارے سامنے آنے کے؟ اتنا کہنا تھا, جملہ نکلنا تھا, اس بچے کے چہرے پر غائب سے داڑھی اسی وقت نکل آئے. میں نے کہا غوث اعظم کی اس کرامت کو بیان کرو, کیوں چھپاتے ہو؟ غوث پاک کا اس کرامت کو بیان کرو بھائی. دین سے کیسا لگا تو غوث اعظم تقریر کرتے فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے ہر قول پر عمل کرو. وہ مرید صاحب اگر کچھ بھی بولنے لگے, دیکھو مرید ہے نا, جان دو داڑھی کٹ رہا, نماز چھوڑا, شراب جان دو, نظرانہ کرتا, مانے کا یہ کیا ہے بھائی؟ پیر تو جو ہے نا رسول کا دیوانہ بناتا, حضور کی سنتوں کا دیوانہ بناتا ہے. یہی تو پیر کا کام ہوتا ہے نا. یہی تو غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ہر قول پہ عمل کرو. اور آگے فرماتے غوث اعظم اللہ کو ایک جانو, اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ. بولو سبحان اللہ. وہابیوں تم کہتے ہو ہم توحید سکھاتے ہیں. میں نے کہا غوث اعظم سے پوچھو, توحید تو غوث اعظم سکھاتے بھی ہیں اور پلاتے بھی ہیں. بولو سبحان اللہ. اور جملے غوث اعظم کے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں یار جو بزرگان دین توحید کے بارے میں بتاتے ہیں ہم سمجھ نہیں پاتے کیا باتیں بتاتے ہیں غوث اعظم. فرماتے غوث اعظم اللہ کو ایک جانو, کسی کو شریک نہ بناؤ. کسی کو اللہ کا شریک, اللہ کا شریک آپ یہ نہ کہنا کہ پھر مرید بنا کر لوگوں کو شرک خبر گزاری بنا رہے ہیں. میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ خود غوث اعظم جو ہے نا امام احمد بن حنبل کی خبر کی زیارت کو جایا کرتے تھے. غوث اعظم شیخ معروف کرخی کی خبر کی زیارت کو جایا کرتے تھے. ارے غوث اعظم جنید بغدادی کی خبر کی زیارت کو جایا کرتے تھے. اگر خبر میں جانا شرک ہوتا ہے زیارت کرنا تو غوث اعظم پوچھ جاتے ہیں اور لوگوں کو پھر یہ کہتے ہیں اگر شرک بھی کرو لوگوں کو شرک نہ کرو. میں نے کہا بھائی خود ہلدی کھاتے ہو دوسروں کو کہتے ہلدی مت کھاؤ. اگر یہ بات ہوتی تھی غوث اعظم بتا دیا کہ خبروں کی زیادہ شرک نہیں ہے. بڑا محبت سے سبحان اللہ. فرماتے غوث اعظم شرک نہ کرو. اور خدا کے اب تک یہ بیان بات غوث اعظم فرماتے اللہ کے جملہ عیوب, اللہ کو جملہ عیوب اور نقائص سے پاک جانو. بولے سبحان اللہ. اللہ میں کوئی عیب نہیں, نہ عیب جانو نہ کوئی خامی جانو. جملہ عیوب اور عیب سے اللہ کو پاک جانو. برابر بولے محبت سے سبحان اللہ. غوث اعظم فرماتے اور فرماتے آگے بہت پیاری بات غوث اعظم نے فرمائی. اس کے آگے فرماتے اور کسی قسم کی تہمت اللہ پر نہ لگاؤ. ارے بولے سبحان اللہ. توحید اس سے بڑھ کر کون سکھاتا ہے؟ غوث اعظم سے بڑھ کر ہے توحید. کیسی عقیدہ رکھنا اللہ پر, اللہ کے بارے میں کیا سوچ رکھنا ہے, غوث اعظم بتا رہے. بولے سبحان اللہ. اللہ میں عیب نہ نکالو, نہ اللہ تعالیٰ پر کسی قسم کا جو ہے تہمت نہ لگاؤ. آج لگاتے لوگ, آپ کون لگاتے مولانا؟ لگا دینا کسی بچے کا انتقال لگا, ابا اللہ کو اس کی جوانی پر رحم نہیں آیا, اللہ کیوں لگا رہے؟ بہتر ہے اللہ کی رضا پر راضی نا, یہ خان خان سکھایا جاتا ہے, مزاج دی جاتی ہے. اب کوئی بندہ کہے نا اللہ پر یہ تہمت لگا دے, ارے اللہ ظالموں کو دے رہا ہے یارو, شرابیوں کو دے رہا ہوتا ہے. بولتے حیدرآبادی زبان میں بول کے بتا رہا ہوں آپ کو, شراب کو شراب پینا, اس کو بلڈنگ دے رہا, جوا کھیلا. یہ بولنا اللہ پر عیب لگانا اور ایسا لگانے والا ایمان اس کا چلا گیا. ہمیں بتائیے عقیدہ کا احکام کا ایسا بول کر کیا کیا, ایمان برباد ہوا. تو ایسا نہیں بولنا یہ کون سکھاتے ہیں؟ اولیاء اللہ سکھاتے. اسی کو میں آپ کو ایک کڑی بتانا چاہتا ہوں کہ تصوف کڑی ہے جو آپ کے عقیدے کو بھی بچاتی ہے اور آپ کے اعمال کو بھی بچاتی ہے. یہ غوث اعظم بتاتے ہیں اللہ پر جو ہے تہمت نہ لگاؤ. اور آگے فرماتے ہیں دین اسلام کو سچا دین جانو. سبحان اللہ. دین اسلام کو سچا دین جانو, اس میں کوئی شک نہ کرو, اسلام میں کوئی شک نہ کرو. مصیبتوں میں صبر کرو, بے صبری کی راہ اختیار نہ کرو, اپنی جگہ پر ثابت قدم رہو, بھاگو مت, خدا کا فضل مانگو, اور مانگنا کوئی شرم کی بات نہیں. سبحان اللہ. بھاگو مت خدا کے فضل, اللہ غوث اعظم پر بھاگو مت, ورنہ مانگو اللہ کے فضل سے مدد مانگو, اور مانگنا کوئی شرم کی بات نہیں ہے. مطلب یہ کہ مطلب پورا ہونے کا انتظار کرو, یعنی اللہ کی رضا پر راضی رہو,
اللہ ضرور کرم فرماتا ہے. مطلب پورا ہونے پر انتظار کرو, امیدوار رہو, نا امید مت ہو. اللہ سے امیدوار رہو, اچھے عقیدے کے ساتھ اللہ سے امیدوار, نا امید نہ ہو. ایک دوسرے کے بھائی بنو. بولو سبحان اللہ. ارے کیا تعلیم تھی ویسے باقی. ایک دوسرے کے بھائی بنو, آپسی دشمنی نہ رکھو, اکٹھے ہو تو آپس میں پھوٹ نہ ڈالو, باہمی محبت پیدا کرو, ایک دوسرے کو اپنی خواہشات کی بنا پر دشمن نہ بناؤ. جو غوث اعظم کی یہ خطبہ میں نے مکمل طور پر پڑھا ہے, آپ غور کریں. اسی لیے غوث اعظم کے سارے مریدوں کے بارے میں آتا ہے, حضور غوث اعظم کے سارے مرید, کوئی بھی غوث اعظم کا مرید جھوٹ نہیں بولتا تھا, گالی نہیں دیتا تھا, لپا لپی کے کام نہیں کرتا تھا, نہ ایسے حرام ناجائز کام کرتا تھا. سارے مریدوں کے بارے میں آتا ہے, سارے مرید غوث اعظم کے اخلاق میں غوث اعظم نے ان کو ایسا نکھارا تھا, اپنے وقت کے وہ خطب الابدال کے مقام پر پہنچے تھے. محبت سے سبحان اللہ. یہ غوث اعظم کی تعلیمات ہے. میں نے یہ خطبہ بتایا غوث اعظم کو, بولے سبحان اللہ. یہ خطبہ اس سے کتنے ایمان کے متمم رہے ہیں, کیسا ایمان. اچھا دیکھیں آپ, غوث اعظم نے اور جملہ فرمایا, آگے فرماتا غوث اعظم, پہلے علم حاصل کرو. سبحان اللہ. بولے سبحان اللہ. پہلے علم حاصل کرو, پھر گوشہ نشینی بنو. سبحان اللہ. جو علم دین کے بغیر عبادت الہی کرتا ہے, یہ سننا, جو نماز سیکھتے نہیں عبادت کر رہا ہے. کتنے نمازوں میں غلطی سرکار فرماتے ہیں قیامت کے قریب جو ہے میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے 60 سال کی عمر تک نماز پڑھیں گے, لیکن اللہ ان کی نمازوں کو قبول نہیں فرمائے گا. پوچھا ہوگا حضور کیوں؟ کہا نہ کو نماز نہ رکوع کا طریقہ معلوم ہوگا, نہ سجدے کا طریقہ معلوم ہوگا. اس لیے غوث اعظم فرماتے ہیں پہلے علم حاصل کرو, اس کے بعد عمل کرو. علم ضروری ہے. آج جاہل چھوٹے کو مت دائیے, جو لمبے لمبے بال چھوڑ کر بابا ہرا پیلا شملہ پہن کر اپنا گھر کو کچھ بٹکا ہے اور کہا میں بہت بڑا بابا ہوں, آپ کے دل کی بات بتا دیتا ہوں. پہلے علم ہے یا نہیں ہے, دیکھو حرام حلال کے بارے میں جانتا نہیں جاتا. غوث اعظم فرما رہے ولیوں کے امام. سبحان اللہ. آج بھی غوث اعظم سین لے کر کے کسی کو ولایت اللہ دیتا نہیں ہے. آج بھی غوث اعظم تک سین نہ کرے. غوث اعظم فرماتے ہیں جو بغیر علم کے عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے, اس کے جملہ کام نسبت سدھرنے کے اور زیادہ بگڑ جاتے ہیں. پہلے اپنے آپ کے ساتھ شریعت الہی کا چراغ لو, پھر عبادت الہی کرو. محبت سے سبحان اللہ. تو چند جملے میں نے اس لیے بتا. پھر غوث اعظم نے بہت پیاری بات کہا, جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے علم کو وسیع کر دیتا ہے اور اس کو علم لدنی عطا فرماتا ہے. تم اسباب اور تمام مخلوق سے منقطع ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے گا. عبادت پرہیزگاری کی طرف دل میں میلان پیدا ہو جائے گا. ماں سوا اللہ سے جدا رہو, اپنی روح کی چراغ گل ہونے سے ڈرتے رہو, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. 40 دن میں اگر تم اس کی یاد میں بیٹھے رہو تو تمہارے دل سے زبان کی راہ حکمت کے چشمے پھوٹ پڑیں گے. اللہ تمہارے دل پر نور کی بارش کرتا رہے گا. محبت سبحان اللہ. اور اعظم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ہمیں پیاس لگی ہے. آپ کے ہاتھ میں آسا تھا, آپ نے پتھر مارا, اس پتھر سے 12 پانی کے چشمے نکلے. کتنے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں اگر تم اس کی مثال دیتے, غوث اعظم فرماتے ہیں اگر تم اپنے علم پر عمل کرو گے, سبحان اللہ سبحان اللہ, اپنے علم پر عمل کرو گے, علم حاصل کرو, عبادت کرو, عمل کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ جیسا موسیٰ علیہ السلام کے آسا مارنے پر پتھر سے پانی کے 12 چشمے نکلے تھے, اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے دل پر نظر ڈالے گا تو تمہاری زبان سے, تمہاری سوچ سے علم اور حکمت کے چشمے پھوٹ نکلے گے. یہ اتنی گہرائی میں جا کر کون بات کر سکتا ہے غوث اعظم کے علاوہ؟ سرکار غوث پاک کی تعلیمات جاہلوں کو اللہ والی نہیں بنتا. پہلے علم حاصل کرو. غوث اعظم ہمارے شریعت کا چراغ ضروری ہے. ہم کوئی بولے ہم طریقت والے ہیں, ہم شریعت نہیں جانتے تو سمجھا سب سے بڑا ٹھوگی یہی ہے, سب سے بڑا شیطان یہی ہے. غوث اعظم فرماتے شریعت کے چراغ کے بغیر عبادت مکمل ہو ہی نہیں سکتی. آپ کو غوث اعظم تو طرف دیکھیں, اب سارے سلسلے کا کام غوث اعظم نے اٹھایا اور سارے سلسلے کو فیض غوث اعظم سے ہی ملتا ہے. چشتیہ سلسلہ ہو, غریب نواز بابا کی غریب نواز غوث اعظم کی صحبت میں بیٹھے, محبت سے سبحان اللہ. آپ سمجھ کے سلسلہ کام کیا کرتا ہے؟ اچھی مزاج پیدا کرتا ہے, اچھے اخلاق پیدا کرتا ہے, اس کو تصوف کہتے ہیں. وہ غریب نواز 52 دن تک غوث پاک کی صحبت میں
تھے، اور جب غوث اعظم نے جب اعلان فرمایا تھا میرا یہ قدم سارے ولیوں کے گردنوں پر ہے، تو سب سے پہلے خواجہ غریب نواز جو جنگل پہاڑ میں اللہ کی عبادت کرتے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو یہ آواز سنی آ گئی، انہوں نے سر جھکا کر کہا تھا اے عبد القادر جیلانی، آپ کا قدم میری گردن نہیں پر نہیں، میرے سر پر بھی ہے اور میری آنکھوں پر بھی ہے۔ تو غوث اعظم مسکرا کر کہا کہ ہمارا بھانجا ماموں ہونا غوث اعظم ہے نا، ماموں ہونا ہے، لیکن یعنی غوث اعظم کے سگی خالہ کے بیٹے غریب نواز ماموں ہونے سے۔ تو غوث اعظم مسکرا کر کہتے ہیں ہمارے بھانجے نے سب سے پہلے سر جھکایا، ہم کو ہندوستان کی سلطنت پر شکر ہے۔ اب غور کرے، یہ غوث اعظم سلسلہ چشتیہ ہو، فیض غوث اعظم کا ہے، اس سلسلے کو آگے بڑھانے کا فیض غوث اعظم کا ہے۔ آج دیکھیں اسی سلسلے کے چشم جہت کا آج عرس ہے، جو دلی میں آرام کروانے والے نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ، محبوب الہی وہ جو روزانہ جاتے بھی کرا آپ کے پاس جو ہے نا، آپ کے دور مبارک میں بابا فرید گنج شکر کے نظام الدین اولیاء مرید ہے ایک، اور آپ کے دور میں آپ کی خانقاہ سے روزانہ 3000 آدمی کھانا کھاتے تھے۔ سبحان اللہ، میں نظام الدین اولیاء کی بات بتا رہا ہوں، آج ان کا عرس ہے تو ان کی تعلیمات دیدی خدمت صرف کھانا کھلا کر بس نہیں کیا، نظام الدین اولیاء نے اپنے مریدوں کو ظاہر اور باطن اچھے اخلاق سنوار کر، سبحان اللہ، جب سنور کے اچھے اخلاق میں تو 1400 مریدوں کو بلایا۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے خانقاہوں میں۔ کیا ہوتا ہے خانقاہوں میں؟ قوالی ہوتی ہے، میں نے کہا نظام الدین اولیاء چشتی ہے، بولے سبحان اللہ۔ لیکن کیا کیا، 1400 ولیوں کو، 1400 کی ٹولی کو بلا، آؤ قریب آؤ، اور وہ 1400 اپنے وقت کے خطوط تھے، نظام الدین اولیاء کے سارے مرید تھے۔ ارے بولو سبحان اللہ، جن کے مرید اپنے وقت کے خطوط ہو، جن کے غلام ایسے ہو، تو نظام الدین اولیاء کا عالم کیا ہوگا؟ کہا 1400 تم تیار ہو گئے، تمہارے اچھے ظاہر کو، باطن کو، اخلاق کو میں نے نچوڑ کر صاف کر دیا، اب تم ایسے چراغ بن گئے ہو، اس چراغ سے ہزاروں بجھے ہوئے چراغ روشن ہونے والے ہیں، اب تم دلی میں نہیں رہو گے۔ بولے حضور جائیں گے کہاں؟ حیدرآباد والوں تم خوش قسمت ہو، نظام الدین اولیاء نے فرمایا اب کہا حضور جائیں گے کہاں؟ اب تم حیدرآباد دکن کی طرف جاؤ۔ بولے سبحان اللہ، کہا جاؤ پھیل جاؤ اور پھیل کر لوگوں کی گندگیوں کو صاف کرو۔ اب دیکھ لے وہ 1400 کی ٹولی تو حیدرآباد دکن کی طرف آئی تھی، زیادہ تر مزہ جہاں اورنگ آباد میں آرام کرنے والے زرزری زربخش رحمۃ اللہ علیہ ہو، سید برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ ہو، باعث خواجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہو، یہ سب جو نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں، انہوں نے کام کر کے بتایا ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام میں قبول کرے، اور بدماش چور قسم کے لوگ ان کے ہاتھ پر توبہ کر کر اللہ کے محبوب بنتے بنے۔ یہ کام ہوتا ہے اس سلسلے میں، اور حیدرآباد میں نظام الدین اولیاء کے اور دو خلیفہ فصل انصر میں آرام کرنے والے سید احمد غالب خان، فصل انصر میں نظام الدین خلیفہ جو نظام الدین 1400 غلاموں پہ جانا تبلیغ کے لیے، اس میں احمد بادل پاک بھی تھے۔ کوہین چلے جائے، مولانا عبد المعز الدین چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جہاں سے 90-80 کلومیٹر کا جو کوہین کا گاؤں ہے وہاں آرام کر رہے ہیں، اور مولانا معز الدین چشتی ان کا نام ہے، اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ خود بندہ نواز ان کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ بولے سبحان اللہ، کیا ان کا مقام ہوگا جہاں بندہ نواز آ کر دعا کر رہے ہیں، خواجہ بندہ نواز جہاں آ کر بیٹھتے ہیں، وہ معز الدین چشتی، یہ بھی نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں۔ بولے سبحان اللہ، بڑے بڑے بزرگان دین نظام الدین اولیاء نے سنبھالا ہے، اور 17 یہ کام ہوتا ہے سلسلے کا، اور سلسلے چشت کو ہی فیض ملا غوث اعظم سے۔ اور ایک سلسلہ انہوں نے بہت کام کیا، وہ سہروردی سلسلہ، بولے سبحان اللہ، اور اس کے بانی ہے شیخ شہاب الدین عمر، جن کی مزار بھی عراق میں، غوث اعظم کی مزار سے 3 کلومیٹر پر وہاں ان کی مزار ہے، ان کا نام شیخ شہاب الدین عمر ہے، جن کے خلیفہ بابا شرف الدین ہے۔ سبحان اللہ، ارے بابا بہادر زکریا ملتانی جن کا مزار ملتان میں ہے، یہ بھی شہاب الدین عمر کے خلیفہ ہے۔ کون بابا بہادر زکریا ملتانی؟ ایک عورت ان کے پاس آئی تھی، کہا بابا بیٹا نہیں ہے، دعا کر دیجیے نا۔ آنکھ بند کر کہا مائی تیری قسمت میں بیٹا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، جا تقدیر میں ہم نے دیکھا اولاد نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے باہر نکلی، یہ بابا بہادر زکریا ملتانی کے بیٹے پوتے شاہ رکن عالم نے کہا
تو اس عورت نے کہا کہ شہزادے آپ کے دادا سے دعا کرانے آئی تھی کہ اللہ مجھے اولاد دے، لیکن مجھے اولاد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اولاد نہیں ہے، رو کہے جا رہے ہو؟ تو پوتے نے کہا کہ مائی ہمارے دادا سے مانگنے کا تجھے طریقہ نہیں آیا ہے، آج طریقہ ہم بتاتے ہیں، مانگنا تو جا کر۔ کہا کیا بولوں؟ جا کر میرے دادا سے کہو تقدیر میں ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتے؟ تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ حدیث نہیں سرکار نے فرمایا مومن کی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ حدیث بھی ہے۔ بابا بہادر کے پاس وہ عورت پھر پلٹ کے گئی، بابا دعا کر دیجیے، تقدیر میں ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتے؟ نہیں ہے تو ابھی تو آئے ہیں۔ تو بابا بہادر نے کہا بیٹی تجھ کو یہ بات سکھائی کسی نے؟ کہا کہ پوتے نے کہا بچہ چھوٹا ہے کہ باتیں بڑی بڑی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے مائی جا، میں نے اللہ سے کہہ دیا ایک بیٹا، بابا ایک کا دو کا تین کا چار، 7 بیٹے کہہ کر اللہ سے آپ نے کھلائے تھے۔ یہ بابا بہادر زکریا ملتانی ہے، یہ سر جھکاتے کہاں پر ہے؟ بابا شہاب الدین عمر سہروردی کے جن کے مرید ایسے ہو تو بابا شہاب الدین عمر سہروردی کیسے ہو گئے؟ بابا شہاب الدین عمر کون ہے؟ سلسلے سہروردیہ کے بانی۔ یہ ہے کون؟ یہ غریب رہا، یہ بابا شہاب الدین عمر یہ گئے تھے غوث اعظم سے ملنے۔ سبحان اللہ۔ ان کے چاچا کے ساتھ غوث اعظم سے ملنے گئے تھے۔ غوث اعظم نے فرمایا بیٹا کیا پڑھ رہے ہیں؟ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو حضرت میں بابا شہاب الدین عمر نے کہا حضرت میں جو ہے علم العقائد پڑھ رہا ہوں، مناظرے کرتا ہوں، غیر لوگوں سے مناظرے کر لوگوں کو دین کی حقیقت بتاتا ہوں۔ غوث اعظم نے فرمایا یہ چھوڑو، دوسرا کام کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کرنا ہے؟ ارے کہ غوث اعظم بھی اپنے وقت کے بڑے مناظر ہیں۔ آپ کی کتاب اٹھا کے دیکھو، شیعوں کا آپ نے رد کر کے بتایا، متزلیوں کا آپ نے رد کر کے بتایا ہے، تو وہابیوں کا رد کرنا، بدعقیدوں کا رد کرنا غوث اعظم کا بھی طریقہ رہا ہے۔ لیکن فرمایا شہاب الدین عمر جو کام میں دیکھ رہا ہوں، یہ کام چھوڑو۔ خرید بلایا، سینے پہ ہاتھ پھیرا، پھیر کر کہا اب بولو تو کہ کوسی کوسی کتابیں پڑھی ہے۔ بابا شہاب الدین عمر کہتے ہیں غوث اعظم نے سینے پہ ہاتھ پھیرنا تھا، ساری پڑھائی سے پڑھائی بھول گیا، کچھ یاد نہیں تھا۔ کہا بابا یاد تو کچھ نہیں آتا ہے۔ غوث اعظم والا کوئی مسکرا کر ڈرو نہیں، تختی پر کچھ لکھنا ہو تو پہلے لکھنے کو مٹا دو، پھر دوبارہ لکھتے ہیں۔ غوث اعظم نے پھر ہاتھ پھیرا، تو جب پھر ہاتھ پھیرا تو سینے سے روحانیت کا ایسا نور نکلا، اور سلسلے سہروردیہ کے بڑے بڑے بزرگ انہی سے فیض لے رہے ہیں۔ یعنی سہروردی سلسلے کو فیض مل رہا ہے تو غوث اعظم کی ہاتھ کا کمال ہے۔ محبت سے سبحان اللہ۔ اور ایک ہے نقش بندی سلسلہ جن کا مزار بخارا میں بابا بہادر نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ نقش بند کے بہت بڑے بزرگ جن کے سلسلے سے معتدد الفسانی آئے، شیخ احمد صفدی آئے، خواجہ باقی باللہ آئے، بڑے بڑے بزرگ ہیں جن کے سلسلے سے وابستہ ہے۔ وہ کون؟ بہادر نقش بندی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں ایک دن غوث اعظم اپنا چہرہ بخارا کی طرف کیا، کہا آج سے 200 سال کے بعد میرا بیٹا بہادر پیدا ہوگا اور اس سلسلے میں کام چلے گا، میں اس کا فیض ابھی سے دے رہا ہوں۔ سارے سلسلے جہاں غوث اعظم سارے ولیوں کے امام ہے، سارے سلسلے کے امام بھی غوث اعظم ہے۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا آج کی تاریخ میں، آج کی ٹاپک کے بعد ختم ہو گیا کہ بزرگان دین کس سلسلے کو کام کس لیے کرتے تھے؟ یزکیہم، دلوں کو پاک کرو۔ یہ ہوتا ہے مرید بننے کا مقصد۔ اگر کوئی مرید نہیں ہے تو آج بھی ایسے سچے پیر پیر کرو، ان سے اخلاق سیکھو، ان سے باتیں سیکھو کہ اللہ راضی کیسے ہوتا ہے۔ یہ سچے پیر آپ کو بتائیں گے۔ ڈھونگیوں جیسا وہابیوں سے آپ کو بچنا ہے، ڈھونگی پیروں سے، ڈھونگی باباؤں سے بھی آپ کو بچ کر جو عالم ہو اور جو آپ کو حرام حلال کے مسئلے بتاتا ہو، جو خود بھی عمل کرتا ہو، ایسے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اللہ کو راضی کرنے والے بنے۔ اور غوث اعظم نے یہی کام کیا، یہی تحریک پر کام غوث اعظم نے کر بتایا، اور یہی تحریک آج بھی جو کام کرتے ہیں غوث اعظم کا فیض اس کو آج بھی مل رہا ہے، قیامت تک ملتے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو غوث اعظم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غوث اعظم کے فیضان سے بھی ہمیں مالا مال فرمائے۔ جتنے لوگ یہاں بڑی دیر سے بیٹھے اللہ غوث اعظم کے فیضان سے مالا غوث پاک کے صرف ان سب کی مشکلوں کو ختم فرمائے، ان سب کی مصیبتوں کو ختم فرمائے۔ ہم سب کی دعاؤں کو سرکار مدینہ علیہ السلام کے صدقے میں اور سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے تو فیض والا ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرمائے۔ وما علینا الا